Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel, also like and share it. آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے راستے میں رہنا، جو کہ تحریر ہے سائمہ اکرم چودھری کی۔ لیٹس سٹارٹ اٹ۔ وہ جب اپنا بھاری بھرکم بیگ لیے لاہور اسٹیشن پر اتری تو آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہوا میں رچی ہوئی نمی بتا رہی تھی کہ قریب ہی کہیں بادل اپنی مکمل رفتار سے برس رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگی ساون کی جھڑی نے سب لوگوں کو خوف اور بیزاری میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ہر طرف درختوں کے پتے، ٹوٹی شاخیں اور جگہ جگہ کھڑا بارش کا پانی مزید پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ حالانکہ اماں نے اسے کتنا کہا تھا کہ ساون کا موسم گزر جائے تب اپنا کورس کرنے لاہور چلی جانا، لیکن اس کی ضد تھی کہ ندا اور اس کا، چونکہ یہ مشترکہ پروگرام تھا اور ندا پچھلے 3 دن سے لاہور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز سوموار سے ہونا تھا، جبکہ آج ہفتہ تھا۔ اسی لیے جمعے کی شام اماں کے نہ کرنے کے باوجود وہ اصرار کر کے اسٹیشن پر تھی۔ میاں چنو سے لاہور کا فاصلہ بھی تو کئی گھنٹوں کا تھا۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ جب کھڑکی کو اوپر کرتی تاکہ اندر کا حبس ختم ہو، بارش کی تیز بوچھاڑ اندر آ کر اسے بھگو دیتی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایک عمر رسیدہ خاتون نے تو اسے اچھا خاصا جھاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ کھڑکی کو ہاتھ لگانے کی جرأت نہیں کی تھی۔ صبح موسم کی تیزی میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ ننھے سرسبز پودے خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ تاحد نظر تیز رفتار گاڑی سے بھاگتے دوڑتے کھیت اور سبزہ آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک ویران اسٹیشن پر رکی تو چاروں طرف سرسرانے والی ہوائیں مہکی مہکی ہو رہی تھیں۔ وہ گاڑی سے اتری اور ادھر ادھر وارث بھائی کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ ہر طرف بھانت بھانت کے لوگ تھے اور سر ہی سر نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کا تقریباً آخری ڈبہ تھا اور اسٹیشن سے کافی پیچھے ہی رکا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بارش کی بوندوں سے بچنے کے لیے سامنے لگے شیشم کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ساتھ ہی چائے کا اسٹال تھا جس پر خاصا رش تھا۔ وہ گھنے پیڑ کے نیچے بنی سنگ مرمر کی خالی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی متلاشی نظریں لوگوں کے ہجوم میں وارث بھائی کو ڈھونڈ رہی تھیں، جن کو اماں نے فکر مندی سے پتہ نہیں کتنی بار یاد دہانی کروائی ہوگی۔ وارث بھائی اس کے تایا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ پچھلے دنوں میاں چنو آئے اور اسے کامیابی سے ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ چلاتے دیکھ کر خاصے متاثر ہوئے تھے۔ انہی کے مشورے پر نیلم نے انٹیریئر ڈیکوریشن کے مزید 1-2 کورسز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ فیبرک پینٹ اور گلاس پینٹنگ کے 1-2 کورس پہلے ہی کر چکی تھی۔ وارث بھائی شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ لاہور میں میونسپل کمیٹی میں جاب کرتے تھے اور ان کی تینوں شادی شدہ بہنیں بھی لاہور میں ہی مقیم تھیں۔ تایا ابا کا 5 سال پہلے اور تائی امی کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ اسے وہاں بیٹھے 25 منٹ ہونے کو تھے اور وارث بھائی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ وہ اچھی خاصی پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس نے پہلے ساہیوال کالج میں ہاسٹل میں رہ کر BA کیا تھا اور ہمیشہ اکیلے ہی سفر کرتی تھی، لیکن اس وقت موسم کے خطرناک تیور اسے دہلائے جا رہے تھے۔ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھی تھی، کسی منچلے نے جاتے جاتے اس کی ایک ٹہنی کو زور سے ہلایا۔ پتوں پر اٹکی ہوئی بے شمار ننھی بوندیں فوار کی طرح برس پڑی اور چشمے زدن میں وہ بری طرح بھیگ گئی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہی لڑکا اب شرارت بھرے لہجے میں اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا، موسم ہے عاشقانہ۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسی وقت اس کے سیل فون پر وارث بھائی کا نمبر نمودار ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ اسے اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ نیلم، میرے گھٹنے میں صبح چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے میں اسٹیشن نہیں آ سکتا۔ آدھے گھنٹے پہلے میں نے تمہاری بھابھی کے بھائی کو تمہیں لینے بھیجا ہے۔ اس نے بلیو رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ تمہاری تصویر میں نے اسے دکھا دی تھی۔ پریشان نہ ہونا، وہ خود تمہیں تلاش کر لے گا۔ خود آنے کی غلطی مت کرنا۔ اندرون شہر لاہور کی گلیوں کا تو تمہیں اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، کال کٹ چکی تھی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں موبائل کو دیکھا اور بیگ میں رکھ دیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے لفنگے سے لڑکے پر پڑی جو بڑے اسٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے سلام کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیو رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔
10 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھی اور بمشکل اپنا بیگ گھسیٹنے لگی۔ وہ ابھی سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب اس نے بوکھلائی سے انداز میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے بلیو جینس پر نیوی بلو شرٹ پہنے ادھر ادھر دیکھتے لڑکے کو دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا اور پھر جھجکتے اس کے پاس آ کر بولا، آپ نیلم مرتضیٰ ہیں؟ جی ہاں، اس نے اپنے اصلی پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تھینکس گاڈ، اس سے پہلے 2 لڑکیوں سے بری طرح جھاڑ کھا چکا ہوں، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ لڑکیوں سے لفٹ لینے کا پرانا اور فرسودہ طریقہ ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے آپ کو مخاطب کیا ہے؟ وہ سنجیدہ سے لہجے میں ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس کا بھاری بھرکم بیگ اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر نیلم نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا گلا بڑی خوبصورتی سے گھونٹا تھا۔ کیا مطلب؟ وارث بھائی نے آپ کو میری تصویر نہیں دکھائی تھی؟ اس کے حیرت زدہ لہجے پر وہ بے اختیار رکا اور اپنی شرٹ کی جیب سے 17 سال پہلے شازیہ باجی کی شادی کا گروپ فوٹو نکالا، جو وارث بھائی کی سب سے بڑی بہن تھی اور ان کی شادی پر وہ مشکل سے 7 یا 8 سال کی تھی۔ 10 لوگوں کے اس گروپ فوٹو میں اس کا چہرہ کوئی اتنا نمایاں بھی نہیں تھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ اس نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن سے باہر نکلے، موسم خاصا خطرناک ہو چکا تھا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ زمین پر چاروں طرف پانی کے بلبلے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بیگ پیروں کے پاس رکھے دلچسپی سے بھیگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر وہ رکشے والے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ خفت زدہ چہرے کے ساتھ لوٹا اور بیگ اٹھاتے ہوئے وضاحت دینے لگا، اصل میں موسم خاصا خراب ہے، اس وجہ سے رکشے والے اندرون شہر لاہور کی گلیوں میں جانے کا رسک نہیں لیتے، یہ بھی بڑی مشکل سے مانا ہے۔ وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ کر اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ اپنے بھیگے کپڑے اسے خاصی خوف میں مبتلا کر رہے تھے، جبکہ اسے تھوڑا سا ہٹ کر وہ بھی بیٹھ چکا تھا۔ اب اس کی تمام تر توجہ باہر سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کی طرف تھی، جبکہ نیلم نے اس کے محتاط انداز کو بڑی توصیفی نظروں سے دیکھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ خاصا سنجیدہ، شریف اور لیے دیے انداز کا حامل ہے۔ رکشے والے نے مین سڑک پر ہی رکشہ روک لیا تھا۔ سامنے تنگ گلی سیلاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کا اس سیلاب میں جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ وہ گرتے پڑتے کیچڑ اور گندے پانی سے بچتے اس کے پیچھے تیزی سے چل رہی تھی، جو لمبے لمبے قدم اٹھاتا اتنے گندے راستے پر اطمینان سے چل رہا تھا۔ 3 لمبی لمبی گلیاں کراس کرنے کے بعد اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ آگے گلیوں کی چوڑائی خاصی کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بمشکل چل رہی تھی۔ سفید نیا جوتا کیچڑ میں لت پت دیکھ کر اسے خواہ مخواہ بارش پر غصہ آ رہا تھا۔ اور کتنی دور ہے گھر؟ اس کی کوس زدہ لہجے میں وہ مڑے بغیر بولا تھا۔ بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اور یہ تھوڑا سا اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ وہ شل ٹانگے لیے اب بمشکل چل رہی تھی، جب سبز رنگ کے بد رنگ لکڑی کے دروازے کے سامنے وہ رکا اور پہلی دفعہ پیچھے مڑ کر بڑے سنجیدہ انداز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تنگ سی ڈیوڑی کے آگے چھوٹا سا صحن تھا، جہاں بچوں کی پوری بارات نکروں میں ملبوس اچھلتے کودتے نہانے میں مصروف تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہی چند بچوں نے نعرہ لگایا، عاشر ماموں آ گئے، عاشر ماموں آ گئے۔ سامنے چھوٹے سے برآمدے میں موجود وارث بھائی کی تینوں بھاری بھرکم بہنیں بڑے جوش و خروش سے اس سے ملنے کے لیے اٹھی تھیں۔ ارے نیلم، تم نے تو بڑا رنگ روپ نکالا ہے، بچپن میں تو کالی کلوٹی اور مریل سی ہوتی تھی۔ میں تو چچی کو کہتی تھی اسے کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ ماس بوٹی چڑھے، لیکن تم نے تو اچھا خاصا قد کاٹ اور رنگ روپ نکال لیا ہے۔ کیا کرتی ہو مجھے بھی بتاؤ، میری کمبخت عیشا بھی ایسی ہی مری ملی سی ہے۔ منہ پھٹ سی شازیہ باجی اسے گلے لگائے حسب عادت شروع ہو چکی تھیں۔ اسے خاصی شرمندگی ہوئی، لیکن شازیہ، فوزیہ اور نازیہ باجی سے ملنے کے بعد وہ چھوٹے سے برآمدے کے کونے میں رکھے تخت پر گھٹنے پر پٹی باندھے وارث بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، جو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اب صحن میں بے تحاشا شور مچاتے 12-13 بچوں کا بڑے جوش و خروش سے تعارف کروا رہے تھے۔ اسے بس اتنا یاد رہا تھا کہ ان میں سب سے زیادہ شرارتی بچہ، جس نے پاس کھڑے بچے کے زور سے منہ پر تھپڑ مارا تھا، وہ شازیہ باجی کا بیٹا تھا، اور تھپڑ کھا کر اونچی آواز میں حلق پھاڑ کر رونے والا وارث بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔
اور وہ جو سرسوں کے تیل کے شیشی میں بارش کا پانی مٹیاں بھر بھر کے ڈال رہی تھی وہ فوزیہ باجی کی درمیانی والی بیٹی تھی، اور دو بچے جو ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے تھے وہ نازیہ باجی کی اولادیں تھیں۔ بے تحاشا شور و غل اور چیخوں سے نیلم کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ پھر شازیہ باجی کو غصہ آیا اور انہوں نے اٹھ کر 2-3 بچوں کی کمر پر دھموکے جڑے، انہیں گلی میں باہر نکالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا جنجال پورا اب گلی میں شور مچا رہا تھا۔ شازیہ باجی نے بڑھ کر باہر کا دروازہ بند کر دیا، جس سے خاصا سکون ہو گیا تھا۔ دیکھ لو نیلم، ہمارے گھر میں کتنی رونقیں ہیں، دیکھ لینا 2-4 دن میں ہی تمہارا دل لگ جائے گا۔ وہاں تمہارے گھر میں تو ہر وقت خاموشی اور سناٹا ہی چھایا رہتا ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ گھر کس کو کہتے ہیں۔ وارث بھائی بڑی محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ جی بھائی، ہمارے گھر میں کون سا بچے ہیں، سب سے چھوٹا ہارون بھی ماشاءاللہ FSC کر رہا ہے، نیلم نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ان کا گھر خاصا کشادہ، پرسکون اور صاف ستھرا تھا، جبکہ وارث بھائی کا گھر ایک تو خاصا تنگ تھا، اوپر سے بے ترتیبی کا عنصر خاصا واضح تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ ان کا دل خاصا بڑا تھا، ورنہ امی تو اس کے ہاسٹل میں رہنے کے بالکل ہی حق میں نہیں تھیں۔ اور نیلم یہ تو بتاؤ کہ انم کس کلاس میں ہے؟ اس کے لیے آئے اسکواش کے جگ سے سب سے پہلے اپنے لیے گلاس بھرتے شازیہ باجی نے پوچھا تو اس نے بھی بے تکلفی سے گلاس اٹھاتے جواب دیا، وہ ماشاءاللہ BSc فائنل ایئر میں ہے۔ اور چچی نے تمہارے لیے کوئی رشتہ وشتہ ڈھونڈا؟ وارث بھائی کے سامنے اس بات نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا، اس نے بے اختیار جھیپ کر نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، ہر کوئی ہمارے والدین کی طرح سمجھدار تھوڑی ہوتا ہے، وہ دوسری دفعہ شربت گلاس میں ڈالتے بے پرواہی سے گویا ہوئیں۔ ہمارے والدین نے تو 17 سال میں ہمیں بیاہ دیا تھا، اور ایک ہمارے چچا تھے جو اللہ بخشے زمانے سے نرالے، ایک تو خود اتنی لیٹ شادی کی، مجھے یاد ہے میری شادی پر تم 7-8 سال کی، انم 5 اور ہارون 2.5 سال کا تھا، پہلے خود کتابی کیڑا رہے اور ساری زندگی پروفیسری کی، پھر اتنی لیٹ شادی اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو تم کس کلاس میں تھیں؟ انہیں اچانک یاد آیا، 3rd ایئر میں۔ ابو کے ذکر پر وہ یوں ہی رنجیدہ ہو جاتی تھی۔ تو ان کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ نازیہ باجی کو 5 سال بعد پوچھنا یاد آیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دبوچے اس کا سر صاف کرنے میں مصروف تھیں۔ بس نازیہ باجی، نیلم نے گہری سانس بھری اور سامنے کچن کی کھلی کھڑکی سے نظر آتی بیزار سی بھابھی کو دیکھا، جو ابھی تک اس سے ملنے کے لیے کچن سے نہیں نکلی تھیں۔ وارث بھائی اور ان کی تینوں بہنیں سمیت کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ان کی اکلوتی بھاوج کہاں ہیں۔ ہاں بھائی، کیسے چلا گھر کا خرچ؟ شازیہ باجی کو بھی تجسس ہوا۔ نیلم نے ان کے خاصے بھاری بھرکم وجود کو دیکھتے سادگی سے جواب دیا، ابو جی کی وفات کے بعد ان کی پینشن اور دکانوں کا کرایہ آ جاتا تھا، پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارا گھر ماشاءاللہ 10-12 مرلے کا ہے، اوپر والا پورشن امی نے کرائے پر دے دیا، دوسری امی کو بھی اپنے والدین کی طرف سے جائیداد میں حصہ ملا تھا، ان کے حصے میں آنے والی چند ایکڑ زمین کو ماموں نے ٹھیکے پر دے دیا، ہر سال ان کا اچھا خاصا ٹھیکہ آ جاتا تھا، بس اللہ کا ٹھیک ٹھاک فضل رہا، اور اب تو میں نے اور امی نے مل کر گھر میں دستکاری اسکول کھول لیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ شازیہ باجی ٹھٹا لگا کر ہنسی تو وہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی، اسے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے محسوس ہونے لگے تھے۔ بس اللہ کا کرم ہے۔ ہاں بھائی، چچا ہمارے خوش قسمت تو شروع سے تھے، ابا بتاتے ہیں کہ ان کے مزاج میں خاصی نفاست اور رکھ رکھاؤ تھا، شروع سے ہی ہاسٹلوں میں رہے، کاروبار سے انہیں چڑ تھی، خدا نے بیوی بھی امیر گھر کی پڑھی لکھی دے دی اور صاف ستھری اولاد دی، ساری زندگی انہوں نے جھانک کر بھی بڑے بھائی کا حال نہ پوچھا، اپنی دنیا میں مگن رہے، اوپر سے بیوی بھی ہم مزاج مل گئی۔ ہماری شادی میں میرے سسرال والے بار بار کہہ رہے تھے، شازیہ تمہاری چچی بڑی خوبصورت اور مزاج والی خاتون لگتی ہیں۔ تب اللہ بخشے اماں کہنے لگیں، ساری بات پیسے کی ہے، پیسہ ہاتھوں میں ہو تو مزاج میں نفاست خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ شازیہ باجی نے ٹھنڈی آہ بھری تو کچن میں کھڑے ہاتھ دھوتے عاشر کو دیکھ کر اس نے شرمندگی سے پہلو بدلا،
اور سر جھکا کر فرش کو گھورنے لگی جس کا جگہ جگہ سے سیمنٹ اکھڑا ہوا تھا۔ برآمدے کے کونے میں رکھے تخت پر لیٹے وارث بھائی اب صافہ منہ پر پھیلائے سو چکے تھے، جبکہ وہ تینوں بہنیں اسے گھیرے بیٹھی تھیں، جبکہ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر صابن سے منہ ہاتھ تو دھو ہی لے۔ چارپائی پر وہ اور شازیہ باجی بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس گول تکیہ تھا جس کا غلاف خاصا میلا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بار اپنے نئے لان کے سوٹ کی سلوٹیں دور کر رہی تھیں۔ شوخ رنگوں والا یہ سوٹ ان کی شخصیت سے قطعاً میچ نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی بھی 15 سال کی تھی۔ سامنے والی چارپائی پر فوزیہ باجی نیلے رنگ کے لان کے سوٹ میں پھنسی بیٹھی تھیں۔ وہ کچھ گمسم سی تھیں یا پھر اس کے سامنے چپ تھیں، لیکن ان کی تمام تر توجہ ہاتھ میں پکڑے فریم پر تھی جس پر وہ کڑھائی کرنے میں مگن تھیں۔ ان کے ساتھ بیٹھی نازیہ باجی اب تیل کی شیشی پکڑے اپنے سر کا مساج بڑی تندہی سے کر رہی تھیں۔ باجی آپ لوگ بھی پاس ہی رہتے ہیں؟ نیلم نے یوں ہی پوچھا تو وہ شان بے نیازی سے بولیں، ارے کہاں، تینوں بہنیں ہی لاہور کے مختلف کونوں میں ہیں۔ وہ تو کل اتوار ہے اس لیے ہر ہفتے کو اپنے اکلوتے بھائی کی محبت میں دوڑے آتے ہیں، ورنہ سچ پوچھو تو دل دکھتا ہے ماں باپ کے بغیر یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ لیکن ہمارا میکا تو ہمارے بھائی کی وجہ سے اب قائم ہے، اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے، ورنہ لوگ کہاں بہن بھائیوں کو ملتے دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں۔ شازیہ باجی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ باورچی خانے کی طرف منہ کر کے شاید نہیں یقیناً اندر کھڑی بھابھی کو سنایا تھا۔ اسی لمحے انہیں کچھ احساس ہوا تو نسبتاً ذرا دھیمے لہجے میں چھوٹی بہن کو غصے میں مخاطب کیا، دیکھ لو فوزیہ، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ہی مل لے، صبح سے بوتھا سجائے ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ ہمارے بھائی کی کمائی پر غیر لوگ عیاشیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہر ہفتے آنے والی بہنوں کا وجود اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب بھی شربت کا جگ بنا کر بچے کے ہاتھ بھجوا دیا اور نیلم سے ملنا تو دور کی بات سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ فوزیہ باجی کے چہرے پر بھی نمودار ہوئی اور وہ خاصے تلخ لہجے میں گویا ہوئیں، اسے اتنی عقل ہو تو اور چاہیے ہی کیا، اوپر سے بھائی ہمارا کاٹ کا الو، اب بندے کو اتنا بھی شریف نہیں ہونا چاہیے۔ نیلم نے حیرت سے فوزیہ باجی کو دیکھا جن کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ خاصی معصوم، شریف اور کم گو سی لگتی ہیں۔ نہ ساس نہ سسر نہ کوئی کنواری نند اپنے گھر میں عیش کر رہی ہے، پھر بھی ماتھے کے بل دور نہیں ہوتے، بس قسمت کی بات ہے کہ اللہ کیسے کیسوں کے بھاگ کھول دیتا ہے۔ ایک ہمارے ماں باپ نے تینوں بیٹیوں کو بھرے پورے خاندانوں میں اٹھا کے دے دیا، رہنا پڑے نہ اس سے میری سسرال میں تو لگ پتا جائے، یہ میرا ہی حوصلہ ہے جو وہاں گزارا کر رہی ہوں۔ اپنی گھسی ہوئی چپل اٹھا کر وہ آخر کھڑی ہو ہی گئیں اور باورچی خانے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں بولیں، نیلم دھڑلے سے، اس گھر میں رہنا تمہارے سگے تایا کے بیٹے کا گھر ہے، تمہارا اپنا گھر ہے۔ جب ایرے غیرے منہ اٹھا کر میرے بھائی کی کمائی پر عیش کر سکتے ہیں تو تمہارے تو یہ فرسٹ کزن کا گھر ہے، اور اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا، برے کو اس کے گھر تک پہنچانا مجھے خوب آتا ہے۔ نیلم نے گھبرا کر کچن کی طرف دیکھا جہاں بھابھی کے سنجیدہ چہرے پر خاصا تناؤ آ گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے چاول بھگونے میں لگی رہی۔ جبکہ عاشر سرخ چہرے کے ساتھ کچن سے نکلا، اس نے بہت غصے سے سیڑھیوں کا دروازہ بند کیا تھا اور دھڑ دھڑ کرتا اوپر چلا گیا، جبکہ شازیہ باجی اب آرام سے فریج سے خربوزے نکال کر چھیل رہی تھیں اور بچے خود بخود آ کر ان کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے مچلنے لگے۔ وہ موقع دیکھ کر فوراً کچن کے پاس لگے واش بیسن کی طرف چلی آئی۔ واش بیسن کے سامنے لگا ہوا شیشہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ خود بخود اس کا لہجہ بڑا پرتپاک سا ہو گیا۔ اپنے دوپٹے سے منہ صاف کرتے اس نے خود ہی کچن میں جھانک لیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئیں تم؟ وہ نہ اپنی جگہ سے ہلی اور نہ مربتاً انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جی۔ فوری طور پر تو نیلم کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کس قسم کا خیر مقدم ہے، لیکن پھر ڈھٹائی سے مسکراتے اس نے آفر کی، لائیں یہ سلاد میں بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے ذرا برابر بھی مربت کا مظاہرہ نہیں کیا اور کھیرے اور پیاز ٹماٹر اسے تھما دیے جسے دھو کر وہ بڑی نفاست سے کاٹنے لگی۔ اسی وقت فوزیہ باجی نے کچن میں جھانکا، ارے نیلم، تم اتنی گرمی اور حبس میں کہاں لگی ہوئی ہو، آؤ اندر آ کر بیٹھو، وریشا کاٹ لے گی۔
फौजिया बाजी ने अपनी 12 साला भतीजी का नाम लिया, जो इस वक्त बर्तनों का ढेर धोने में मगन थी, जबकि उसकी हम उम्र कज़न्स बेफिक्री और बेपरवाही से बाहर खेलने में मगन थीं। अरे नहीं बाजी, बस 5 मिनट का काम है। भाभी तो खुद मुझे करने नहीं दे रही थी और मुझे फारिग बैठे बैठे उलझन हो रही थी। आप चले, मैं आती हूँ। उसने तरीके से उन्हें मना किया और नफासत से टमाटर के फूल बनाने लगी, जबकि भाभी खामोशी से अब रोटियां बना रही थीं। पसीने से उनके कपड़े भीगे हुए और बाल उलझे हुए थे। छोटा सा बावर्ची खाना गर्मी से तपकर तंदूर बना हुआ था। उसने दिल ही दिल में भाभी की हिम्मत को दाद दी। भाभी, वारिस भाई के घुटने पर चोट कैसे लगी? उसे अचानक याद आया था। बाजू की पुश से माथे का पसीना साफ करते वो आम से अंदाज में गोया हुई। सुबह हलवा पूरी लेने जा रहे थे, रास्ते में मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। ओह, वो सर हिलाकर खामोशी से रह गई। दोनों बहन भाई खासे संजीदा और कम गुस्से लगते हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा और तेज़ी से सलाद बनाने लगी। सलाद बनाकर उसने अपने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम में नहाने के लिए घुस गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सहन में जगह जगह पानी खड़ा था। वो काफ़ी देर बाद नहाकर निकली तो बरामदे में बिछी चटाई पर खाना लग चुका था और सारे बच्चे खिलाफ़े आदत खामोश और सुकून से बैठे थे। बाहर निकलते ही उसे माहौल की संगीनी का एहसास हुआ। भाभी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, जबकि शाज़िया बाजी खासे ख़राब मूड में बोल रही थीं। पहले तो उसे किसी बात की समझ नहीं आई। थोड़े से फासले पर वारिस भाई भी खासे संजीदा अंदाज में खामोश थे। सुबह मैंने कभी आशिर के यहाँ रहने पर एतराज़ किया है, जो अब करूँगी। मैं कौन होती हूँ रोकने टोकने वाली, और वैसे भी मेरी अहमियत ही क्या है। सच कहा है बड़ों ने कि मैका माँ बाप से ही होता है। इसके बाद तो भावजों की मर्ज़ी, मुँह लगाएं या ना लगाएं। ये तो हम ही ढीठ हैं कि भाई की मोहब्बत में हर हफ्ते दौड़े चले आते हैं, वरना यहाँ किसको परवाह है कि आएँ या ना आएँ। गम और गुस्से से शाज़िया बाजी की आवाज़ काँप रही थी। बाकी दोनों बहनों ने भी बड़ी शिकवा नज़रों से भाई को देखा था और वो बेचारे ये सूरत हाल देखकर बौखला गए थे। अरे बाजी, किसकी मजाल है कि आपको आने से मना करे? आपका अपना घर है, जम आएँ। सच पूछें तो मुझे खुद भी इतवार का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, और आप तो हम सबसे बड़ी हैं और हमारे लिए तो माँ जी की जगह पर हैं। हमारे लिए आपकी राय बड़ी मोहतरम और काबिल अहमियत है। वारिस भाई की बात पर उन्होंने फ़ौरन दुपट्टे से आंखों में आए नादीदा आंसू साफ किए और फिर फ़ौरन वजाहत दी। मैं तो नीलम के आराम की खातिर कह रही थी। माशाल्लाह, इतना बड़ा आधे किनाल का तो हमारे चचा का घर है। मैंने सोचा कि आराम और सुकून से ऊपर अपने कमरे में काम कर लिया करेगी, वरना नीचे तो बच्चे इसकी मत ही मार दिया करेंगे। फिर सिर्फ 3 माह की तो बात है। आशिर औखा सौखा होकर किसी दोस्त के घर या नीचे गुजारा कर ले, और इस बेचारी को कहाँ आदत है इतने छोटे और तंग घर में रहने की। वो तो हमारी मोहब्बत की खातिर यहाँ आ गई, वरना हमारी चची का ताल्लुक ऐसे वैसे ख़ानदान से थोड़ी है। महंगे से महंगे हॉस्टल में भी बेटी को रख सकती हैं। शाज़िया बाजी की बातों से ज़्यादा उसे भाभी के बिगड़े जाविये 1 मिनट में सारी सूरत हाल समझा गए थे। उन्होंने कड़े तेवरों से उसे देखा, जिसकी खातिर उनके भाई को दरबदर किया जा रहा था। तभी उसने फ़ौरन घबरा कर बात काटी। आप लोग मेरी वजह से परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे आदत नहीं है अकेले रहने की। आप ऊपर वाला कमरा मेरे लिए हरगिज़ खाली मत करवाएं। मैं नीचे बच्चों के साथ ही रह लूँगी। कमाल करते हैं, आप इतनी सी बात को बड़ा कर रहे हैं। फटाफट खाना शुरू करें और मेरे लिए बिल्कुल फ़िक्रमंद मत हों। मेरा तो वैसे भी ज़्यादा वक्त इंस्टीट्यूट में गुजरेगा, और शाम को थक हार कर छत पर अकेले कमरे में रहने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना हौसला। ना बाबा ना, मैं नीचे भाभी और वरीशा के साथ ही ठीक हूँ। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर वारिस भाई ने बहुत ममनून नज़रों से देखा था, जबकि भाभी के चेहरे के तासुरात वाज़ेह तब्दीली ले आए थे। अलबत्ता अपनी बात रद्द करने पर शाज़िया बाजी का मिजाज कुछ बिगड़ गया था। उन्होंने ख्वामख्वाह ही साथ बैठे अपने बेटे को थप्पड़ लगा दिया। खाना ख़त्म होते ही भाभी और वरीशा बर्तन उठाने लगीं, जबकि तीनों बहनें सुस्ती से वहीं नींद दराज हो गई थीं। भाभी ने बर्तन समेटते ही चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया था। ज़किया, चाय में दूध ज़रा ज़्यादा डालना। सुबह भी तुमने पानी जैसे दूध वाली चाय पिलाकर तबीयत ही बेस्वाद कर दी थी। फौजिया बाजी ने कसलमंदी से लेटे लेटे किचन में थकी हारी भाभी को मुखातिब किया, जो हस्बे साबिक़ खामोशी से अपने काम में मगन रहीं।
نیلم نے بڑی حیرت سے ان کے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ دیکھا۔ ان کے جاتے ہی شازیہ باجی نے ادھر ادھر دیکھ کر نسبتاً دھیمے مگر تلخ لہجے میں کہا، نیلم تم بہت بے وقوف ہو۔ میں ذکیہ کے سارے جہان کے نکمے، کامچور اور مستنڈے بھائی کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ تم نے سارے کا سارا منصوبہ ہی چوپٹ کر دیا۔ پچھلے 1 سال سے وہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے، اور بھائی ہمارا سارے جہان کا بے وقوف اور سادہ دل اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اس مفت خورے کو پال رہا ہے۔ میں نے بیٹھے بٹھائے اس کو نکالنے کا پلان بنایا تھا، جو تمہاری سادگی کی وجہ سے دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ کیسے باجی؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، حالانکہ بات تو ساری واضح تھی۔ بھئی تم نے جو کہہ دیا کہ میں نیچے ہی ٹھیک ہوں، یہ سنتے ہی ذکیہ کا چہرہ باغ و بہار ہو گیا ہوگا۔ سچ پوچھو تو ہمارے چچا کی اولاد بھی ہماری طرح بھولی ہے۔ زمانے کی چلتر بازیاں نہ ہم نے سیکھیں نہ ہمارے رشتہ داروں نے۔ آخری بات وہ دانستہ اونچی آواز میں کر رہی تھیں، اور جہاں پہنچانا مقصود تھا وہاں پہنچ بھی گئی، لیکن دوسرے مورچے میں حسب عادت خاموشی تھی۔ نازیہ تمہاری ڈرامے باز ساس اور نندوں کا کیا حال ہے؟ وریشا سے چائے کی پیالی پکڑتے انہیں چھوٹی بہن کا خیال آیا، جو خاصی بیزار سی تھی۔ سب سے بڑی شازیہ باجی تھیں اور ان سے چھوٹی فوزیہ، پھر وارث بھائی، پھر سب سے آخر میں نازیہ باجی تھیں۔ ان کے ڈرامے حسب معمول عروج پر ہیں۔ قسم سے میرا دل کرتا ہے پورے خاندان کو انڈیا بھجوا دوں اسٹار پلس کے ڈراموں میں کام کرنے کے لیے، نازیہ باجی نے بیزاری سے جواب دیا، جسے سن کر نیلم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر رات گئے تک تینوں بہنیں اپنے اپنے سسرال کی چغلیوں میں مصروف رہیں، تو وہ رات کا کھانا کھا کر جو سوئی پھر صبح کو ہی آنکھ کھلی۔ آج گھر میں خاصا سکون اور خاموشی تھی، حالانکہ اتوار کا دن تھا۔ وریشا سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی تینوں پھپھیاں رات ہی واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ برآمدے میں رکھے پرانے اور بوسیدہ تخت پر آج دھلی ہوئی چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر نیم دراز وارث بھائی اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر وارث بھائی کا چھوٹا بیٹا جواد اپنے ماموں سے میتھ کے کچھ سوالات سمجھ رہا تھا، جبکہ فواد صحن میں رکھی اپنی سائیکل کو پائپ سے دھو رہا تھا، اور وریشا حسب معمول اپنی ماں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ آج مطلب پھر ابر آلود تھا، لیکن موسم ٹھنڈا تھا۔ پورا گھر بھابھی نے پائپ لگا کر دھویا تھا، جو صاف ستھرا اور چمک رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اور برش کر کے وہ سیدھی کچن میں ہی آ گئی تھی، جہاں بھابھی پراٹھے بنانے میں جبکہ وریشا آملیٹ بنانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ سلام کر کے پھر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ بھابھی آپ وریشا کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہیں، اس کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوتا؟ انہوں نے مڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بتانے لگی، شروع میں خاصا منع کرتی تھی، لیکن یہ زبردستی ہر کام میں گھستی تھی۔ اب سچ پوچھو تو میں خود بھی لالچ کرنے لگی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے کئی کام نپٹا دیتی ہے اور مجھے بھی کچھ آسرا ہو جاتا ہے۔ نیلم نے خاموشی سے اسے چھری اور پیاز پکڑی اور کاٹنی شروع کر دی۔ ان سے باتیں کرتے آملیٹ بنا لیا اور سنک میں پڑے گندے برتن دھونے شروع کر دیے۔ بھابھی نے مڑ کر اسے دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا، رہنے دو میں دھو لوں گی۔ چھوڑیں بھابھی، میں مہمان تھوڑی ہوں۔ اس نے برتن دھو کر ریک میں رکھے اور صافی سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اتنے میں وریشا ناشتہ باہر چٹائی پر لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وارث بھائی کے تینوں بچے خاصے سمجھدار اور کم گو تھے، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اپنے باپ کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عاشر بھی ناشتہ کرتے وارث بھائی سے حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہا تھا۔ اس کا مطالعہ خاصے وسیع اور دلائل بڑے مؤثر تھے۔ بھابھی نے چائے کے مگ ان کے سامنے رکھے تو اسے خیال آیا کہ انہوں نے خود تو ناشتہ کیا نہیں۔ آئیے بھابھی، آپ بھی ناشتہ کریں نا، اس نے خلوص دل سے کہا تو وارث بھائی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بھائی تمہاری بھابھی ساری دنیا سے نرالی ہیں۔ جب ساری دنیا ناشتہ کر لے تو بچا کچا پھینکنے کی بجائے یہ خود کھا لیں گی، اور یہی ان کا ناشتہ ہوگا۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس نے فوراً ہاٹ پاٹ سے ایک پراٹھا نکالا اور پلیٹ میں آملیٹ ڈال کر ان کا بازو پکڑ کر بٹھایا۔ بیٹھیں، پہلے ناشتہ کریں، کام ہوتے رہیں گے۔ اس کے پرخلوص لہجے پر وہ بری طرح چونکی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر ان کے درمیان آ بیٹھی اور خاموشی سے لقمے توڑنے لگی۔ نیلم، کل میں تو صبح صبح دفتر کے لیے نکل جاؤں گا، کل تم عاشر کے ساتھ اپنے انسٹی ٹیوٹ چلی جانا، یہ تمہیں بتا دے گا کہ کہاں کہاں سے وین تمہیں مل جائے گی
اور کس اسٹاپ پر اترنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں اکیلے ہی آنا جانا ہوگا۔ جی بھائی، ڈونٹ وری، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ سارے راستے دیکھ لوں۔ اس نے چائے پیتے انہیں تسلی دی۔ ناشتہ کرتے ہی بھابھی نے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس نے بیگ سے کپڑے نکال کر لوہے کی الماری میں سیٹ کیے۔ اس کے حصے میں جو کمرہ آیا تھا وہ پہلے بچوں کا تھا، لیکن بھابھی نے اسٹور سے کافی سارا سامان اوپر والے کمرے میں منتقل کروا دیا تھا اور اسٹور تقریباً خالی کر کے اندر 2-4 چارپائیاں بچھا دی تھیں اور جواد اور فواد کو وہ کمرہ دے دیا تھا، جبکہ وریشا تو پہلے ہی ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ نیلم نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ پورے کمرے میں ایک کرسی اور میز کے علاوہ لوہے کی الماری تھی اور کمرے میں سنگل پلنگ پر شاید بھابھی نے نئی چادر بچھائی تھی۔ کم چیزیں ہونے کی وجہ سے کمرہ خاصا کھلا اور کشادہ لگ رہا تھا۔ الماری سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے سیل فون پر امی سے تفصیلاً بات کی۔ وہ اس کی غیر موجودگی سے کافی اداس تھیں۔ انم اور ہارون بھی کافی یاد کر رہے تھے۔ فون پر بات کر کے جب وہ باہر نکلی تو کافی اداس تھی۔ بھابھی تخت پر سبزی کی ٹوکری رکھے سبزی کاٹنے میں مگن تھی۔ پاس ہی عاشر کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا، جبکہ وارث بھائی شاید گھر میں نہیں تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر وریشا اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ اس نے شاید اسے باہر آتے نہیں دیکھا تھا، تبھی کتاب سے سر اٹھائے بغیر بولی تھی، مما شکر ہے اس اتوار کو پھپھو لوگ یہاں نہیں ہیں۔ نیلم باجی کی وجہ سے وہ ہفتے والے دن ہی آ گئیں، ورنہ آج کا سارا دن بھی برباد جانا تھا۔ اوپر سے شازیہ پھپھو کی ایمن جب آتی ہے، کبھی میرے کلرز تو کبھی میری پونیاں چرا کر لے جاتی ہے۔ وریشا، بھابھی نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا۔ وہ نیلم کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ عاشر نے بھی پریشانی سے پہلے ان دونوں کو اور پھر وریشا کو دیکھا جو اپنے کام میں مگن بے خبر بول رہی تھی۔ کیا ہے مما، آپ بھی بس مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہتی؟ شازیہ پھپھو اور فوزیہ پھپھو جب دیکھو آپ کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں اور آپ اتنی گرمی میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، مجھے اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ بھابھی نے اپنے پاس تخت پر آ کر بیٹھی نیلم کو پریشانی سے دیکھا، جو فالتو چھری اٹھا کر بھنڈیاں کاٹنے لگی تھی اور بے پرواہی سے وریشا سے مخاطب ہوئی۔ اور وریشا، گڑیا کو کس بات پر غصہ آتا ہے؟ وریشا نے کافی سے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کا رنگ بڑی تیزی سے اڑا تھا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ بھائی، اس کا سادہ سا حل ہے، آپ یوں کیا کرو کہ جس دن ایمن نے آنا ہو اپنے کلرز اور پونیاں میرے کمرے والی الماری میں چھپا دیا کرو، نہ اس کو نظر آئیں گی نہ وہ اٹھا کر لے جائے گی۔ چھوڑو نیلم، یہ تو ایسے ہی فضول بولتی رہتی ہے، خود ہی ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہوگی، اور پھر شازیہ باجی کی ایمن کو کس چیز کی کمی ہے جو ایسی حرکتیں کرے گی؟ بھابھی نے فوراً صفائی دی اور وریشا کو غصے سے گھورا، لیکن نیلم نے ان کی بات کو بے پرواہی سے اڑا دیا۔ جانے دے بھابھی، بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور پھر آپ کے بچے تو ماشاءاللہ خاصے تمیز والے اور سلجھے ہوئے ہیں۔ وریشا تو خاصی حساس اور ذمہ دار بچی ہے، باتیں وہ کچھ غلط بھی نہیں کر رہی، بس میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی فساد پڑے۔ پھر وارث خاصے چھوٹے دل کے ہیں، وہ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی جو کرتا ہے کرے، خود بھی بھرے گا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ لیکن ظالم کے سامنے خاموش رہنا اس کو مزید شہ دینے کے مترادف ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ عاشر نے کتاب چھڑا کر اسے غور سے دیکھا، جو واش بیسن پر ہاتھ دھونے میں مگن تھی۔ بی بی، اپنا کھوٹا مضبوط ہو تو بندہ ایسی باتیں کرتا اچھا لگتا ہے، ورنہ خود کے بے گھر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور میرے تو ماں باپ بھی سر پر نہیں، اکلوتا بھائی ہے جو خود ابھی تک بے روزگار ہے۔ بھابھی نے ناگوار لہجے سے کہا۔ ان کے لہجے میں چھپی تلخی دیکھ کر ایک لمحے کو وہ خاموش ہو گئی۔ چلیں اس ٹاپک پر بات پھر کبھی سہی، یہ بتائیں آج کیا پکا رہی ہیں؟ اس نے دانستہ خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بھنڈیاں، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر کچن میں چلی گئیں۔ نیلم نے تخت پر پڑا صبح کا اخبار اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اخبار پڑھتے وہ اچانک بولی، عاشر، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ M.Com، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ ڈی جے انٹرپرائزز والوں کا اشتہار دیکھا، جتنی کوالیفیکیشن آپ کی ہے اتنی ہی انہوں نے مانگی ہے، آپ یہاں بھی اپلائی کریں نا۔ نیلم نے بڑے جوش و خروش سے اسے بتایا، جو کتاب پر آنکھیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا
اور بڑے سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، میں نے پچھلے 3 ماہ سے یہ دکھاوے کے فرمان پڑھنا چھوڑ دیے ہیں۔ جن کو جاب ملنی ہو انہیں ویسے ہی مل جاتی ہے، پھر اپنا وقت اور پیسے برباد کرنے کا فائدہ لیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کوئی کوشش نہ کرے۔ نیلم کو اس کی بات قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ محترمہ، آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کس چڑیا کا نام ہے؟ میں نے آئی کام، بی کام اور ایم کام میں تینوں دفعہ بورڈ میں پوزیشن لی تھی۔ ایک بندہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ہمیشہ ٹاپ کرتا رہا ہو، اسے اکثر انٹرویو میں صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی مضبوط ریفرنس سے نہیں آیا۔ آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ کوشش کی جائے؟ سبحان اللہ! محترمہ، پچھلے 1 سال سے بے شمار انٹرویوز اور ٹیسٹ دینے کے بعد اب میرے پاس مزید فالتو پیسے نہیں ہیں جو میں ویگنوں کے کرائے اور ڈاکومنٹس فوٹو اسٹیٹ کروانے کے لیے ضائع کر دوں۔ کسی کو بات کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں 2 ٹوک انداز سے بات کر کے ڈیوڑی کی طرف چل پڑا جہاں سے سیڑھیاں اوپر چھت کی طرف جاتی تھیں۔ نیلم ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ ذکیہ بھابھی نے تعصب بھرے انداز سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ میرا بھائی بہت حساس اور خوددار ہے۔ امی کی وفات کے بعد وارث اسے زبردستی لاہور لے آئے تھے کہ بڑا شہر ہے اور یہاں روزگار کے چانسز زیادہ ہیں، ورنہ ہمارا تعلق بھی تمہارے شہر میاں چنو سے ہے۔ وہاں شہر میں ہمارا اپنا گھر ہے۔ بس وارث کے بے پناہ اصرار پر وہ لاہور جب سے آیا ہے تب سے جاب کی تلاش میں ہے۔ ساتھ ساتھ وہ شام کو 2-3 گھروں میں ٹیوشن بھی پڑھانے جاتا ہے۔ اس نے گھر کا خرچ کافی حد تک ہمارا کم کر رکھا ہے، مگر ہر ہفتے وارث کی بہنیں جب آتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے اس پر طنز کرتی ہیں، تب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے مخاطب تھیں، سوری بھابھی، میرا مطلب ہرگز انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی تھی۔ چلو چھوڑو، میں پوچھنے آئی تھی کہ چاول بنا لوں؟ پلیز بھابھی، میرے لیے کوئی تکلف مت کیجیے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو میرے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کھانے پینے کی قطعاً شوقین نہیں، بلکہ اکثر تو مجھے کھانا بھی یاد نہیں رہتا۔ اس کے پرخلوص لہجے پر بھابھی کے چہرے پر بڑے اطمینان بھرے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ اگلے دن ناشتہ کر کے وہ انسٹی ٹیوٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ پنک شرٹ کے ساتھ سفید شلوار اور سفید کاٹن کے دوپٹے میں ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ بالکل تیار تھی۔ عاشر نے بڑی جلدی ناشتہ کیا تھا اور وارث بھائی اسے انسٹی ٹیوٹ کا پتہ سمجھا رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے چل رہی تھی۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے گلیوں میں خاصا کیچڑ اور گارا تھا، جس کی وجہ سے چلنا خاصا محال تھا، جبکہ وہ خاموشی سے فائل اٹھائے تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ مین روڈ پر وہ بس اسٹاپ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، اسی لیے خاصا رش تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بس آئی، اس میں بہت زیادہ سواریاں تھیں اور وہ کوشش کے باوجود اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹاپ خالی ہو گیا۔ آئی ایم سوری، نیلم نے ہمت کر کے کہا۔ کس بات پر؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کل میرا مقصد ہرگز آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ اٹس اوکے، مجھے تو یاد بھی نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ریئلی؟ وہ تعجب سے بولی۔ اور مجھے تو ساری رات اس خیال سے نیند نہیں آئی کہ میں نے غیر دانستہ طور پر آپ کو ہرٹ کر دیا۔ اچھا، وہ ہنسا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، حیرت ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، ورنہ تو لوگ دانستہ بھی دل پر چھریاں چلا کر بڑے مطمئن اور آسودہ حال رہتے ہیں۔ میرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا۔ نیلم کے قدرے ناراض لہجے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ ناحق خفا ہو رہی ہیں۔ میں خفا تو نہیں ہو رہی، اس نے فوراً صفائی دی۔ اگر آپ خفا نہیں ہیں تو پلیز سامنے والی بس میں ہمت کر کے چڑھ جائیے گا، کیونکہ میرے اندر دھوپ میں مزید کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر نیلم نے غور سے اسے دیکھا، جس کا موڈ اب ٹھیک ٹھاک خوشگوار لگ رہا تھا۔ حیرت ہے، موصوف مسکرانا بھی جانتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اس دفعہ بس میں سوار ہونے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ پھر اس کے مطلوبہ انسٹی ٹیوٹ کے اسٹاپ پر وہ اتر آیا تھا۔ سارے راستے وہ اسے مختلف بسوں اور ویگنوں کے نمبر سمجھاتا آیا تھا،
جو کچھ تو پلے پڑ گئے تھے اور کچھ اس کے سر سے گزر گئے تھے۔ واپسی پر اسے لینے آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ انسٹی ٹیوٹ میں ندا کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اور خوف دور ہو گئی۔ وہ دونوں بچپن سے بہت گہری فرینڈز تھیں۔ اسکول اور کالج کے بعد مختلف کورسز بھی انہوں نے ساتھ کیے اور اب لاہور میں 3 ماہ کا یہ کورس کرنے کا فیصلہ بھی ندا کا تھا، جس کے ماموں لاہور میں رہتے تھے۔ اس نے فلاور، فیبرک پینٹ وغیرہ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آج کا سارا دن تو تعارف اور مختلف لڑکیوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے کام دیکھنے میں گزر گیا۔ نیلم کو اپنے دستکاری اسکول کے لیے کافی نئے آئیڈیاز ملے تھے۔ 2 بجے عاشر اسے لینے آ گیا تھا۔ چوکیدار کے بتانے پر وہ ندا کے ساتھ ہی باتیں کرتی گیٹ پر پہنچی تو سامنے ہی دھوپ میں وہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ندا شرارت بھرے لہجے میں بولی، تم اس ہینڈسم بندے کے گھر میں رہتی ہو، تبھی آتے ہی تمہارا دل لگ گیا۔ میں بھی اپنے ماموں کے گھر سے تمہارے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤں گی، بکواس بند کرو۔ نیلم نے اس کے کندھے پر اپنا بھاری بھرکم بیگ مارا تو وہ بلبلا اٹھی، اتنے ڈیشنگ بندے کے لیے تو میں گولی کھانے کو بھی تیار ہوں، تمہارا بیگ کیا چیز ہے؟ ندا کی شوخی اور ڈھٹائی عروج پر تھی۔ نیلم نے گھور کر اسے دیکھا، جو اب مشرقی لڑکی بنے ادھر ادھر دیکھتے خود کو بے پرواہ شو کر رہی تھی۔ نیلم کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ جلدی جلدی اسے خدا حافظ کہہ کر وہ عاشر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے سے ندا دانت کچکچاتے ہوئے آہستگی سے بولی، کم بخت میرا تعارف تو کروا دیتی، جبکہ وہ سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں ندا کی حالت کا سوچ کر اسے خوب ہنسی آ رہی تھی۔ واپسی کا سفر بڑی خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے راستوں سے کچھ نہ کچھ تو واقفیت ہو ہی گئی تھی۔ گھر پہنچی تو کھانا تیار تھا اور بچے بھی آ چکے تھے، جو بھابھی کی لائی ہوئی خریداری کو بہت جوش و خروش سے دیکھ رہے تھے۔ بھابھی سیل بازار سے بچوں کے لیے کچھ لان کے سوٹ اپنی ہمسائی کے ساتھ جا کر لائی تھیں اور وریشا بار بار اپنے سوٹ اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ نیلم باجی اچھے ہیں نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ جی مائی ڈیئر، بہت خوبصورت ہیں، بالکل وریشا گڑیا جیسے۔ نیلم کے جواب پر وہ بری طرح جھیپ گئی، جبکہ بھابھی ایک سوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ مہنگا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے لیے لے لیا تھا، بس تمہارے لیے بھی کٹوا لیا۔ اس نے اشتیاق بھرے انداز میں بلو چھوٹے چھوٹے پھولوں والے پرنٹ کا سوٹ پکڑ کر دیکھا، جس کا کپڑا اتنا بھی عام سا نہیں تھا، البتہ پرنٹ زیادہ پیارا تھا۔ کمال کرتی ہیں بھابھی، اتنا خوبصورت سا سوٹ ہے اور خلوص دل سے خریدا ہوا گفٹ جیسا بھی ہو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ وہ اپنا سوٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر کھانا کھا کر اور نماز پڑھ کر جو سوئی تو آنکھ شام کو ہی کھلی۔ وارث بھائی آ چکے تھے، اسے دیکھ کر خوش دلی سے سارے دن کا احوال پوچھنے لگے۔ بھابھی آٹا گوندھ رہی تھیں۔ ان کے سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کو دیکھتے اس نے سوچا کہ بعض چہرے بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خاصی روڈ اور بدمزاج سی ہوں گی، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بالکل اس کے برعکس تھیں، بس اپنے جذبات کے اظہار میں کنجوسی کر جاتیں، لیکن فطرتاً اچھی عادت کی حامل تھیں۔ اگلے دن وہ اپنے انسٹی ٹیوٹ اکیلی گئی تھی اور وہیں سے ندا کو لے کر بازار چلی گئی، جہاں انہوں نے اپنے کورس سے وابستہ کافی سامان خریدا تھا۔ شام کو وہ جب لدی پھندی واپس آئی تو تینوں بچے بڑے شوق سے مختلف کلرز، آرائشی پھول، ربن اور بڑے بڑے فریم دیکھنے لگے۔ نیلم باجی، یہ اتنا بڑا سارا شیشہ آپ کیا کریں گی؟ جواد نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ دیکھنا بیٹا، شام تک کتنا خوبصورت تیار ہو جائے گا اور پھر ہم باہر واش بیسن کے اوپر لگائیں گے۔ یہ کب تیار ہوگا؟ وریشا کو بے چینی ہوئی۔ بس آپ دیکھتے جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر جتنی دیر تک وہ کام کرتی رہی، بچے اشتیاق بھری نظروں سے دائیں بائیں بیٹھے اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ حالانکہ بھابھی نے 1-2 بار ڈانٹا بھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ مجھے قطعاً ڈسٹربنس محسوس نہیں ہو رہی، بھابھی کو مطمئن کر دیا۔ شیشے کے چاروں طرف خوبصورت بیل اور چاروں کونوں میں لگے آرائشی پھولوں نے اسے خاصا جاذب نظر بنا دیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوئی تو خاصے کمال کی چیز تیار ہو چکی تھی، اور جب اسے دیوار پر لگا دیا تو بچے بار بار اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے واش بیسن کے آگے جاتے رہے۔ تم یہاں لگانے کو رہنے دیتی، اتنا خوبصورت ہے، اپنے گھر لے جاتی۔ بھابھی کے سنجیدہ لہجے پر اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔
ہمارے گھر میں تو ایسے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو میں نے یہی سوچ کر بنایا تھا کہ یہاں لگانا ہے تاکہ جب میں چلی جاؤں تو آپ کو اسے دیکھ کر میری یاد آتی رہے۔ وارث بھائی کے آنے پر بچوں نے سب سے پہلے ان کی توجہ سامنے دیوار کی جانب مبذول کروائی۔ عاشر جو کہ وہاں بیٹھا چائے پی رہا تھا، اس نے بھی ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، جبکہ وارث بھائی نے اسے کھلے دل سے سراہا تھا۔ ماما اتوار کو اتار دیجیے گا، ورنہ شازیہ پھپھو کا احمد تو آتے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کہیں گیند مار کر توڑ ہی نہ دے۔ وریشا اپنی ماں کے کانوں میں گھسی نصیحت کر رہی تھی، جسے سن کر نیلم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اگلے دن اس نے تخت پوش کے لیے بازار سے کپڑا لیا اور اسے پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن میں بہت خوبصورت کور تیار ہو چکا تھا۔ وہ اسے بچھا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ بھابھی کچن سے نکلیں۔ نیلم پلیز تم اپنی محنت اور پیسہ اس گھر کی چیزوں پر ضائع مت کرو۔ جو کچھ تم بنا رہی ہو اور سیکھ رہی ہو، ان چیزوں کو سنبھال کر رکھو، اپنے گھر میں استعمال کرنا یا جہیز کے لیے رکھ لو۔ بھابھی کے خشک لہجے پر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور پھر پھیکے لہجے میں زبردستی ہنستے ہوئے بولی، بھابھی پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، اصل میں میری امی بہت سگڑ اور سلیقہ مند خاتون ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو صفائی ہے وہ تو اگلے 10 سالوں میں بھی میرے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ بہت کامیابی سے کئی سالوں سے اپنے گھر میں دستکاری اسکول چلا رہی ہیں، اور یہ تخت پوش جو میں نے پینٹ کیا ہے وہ تو کھڑے کھڑے 10 نقص اس میں نکال دیں گی۔ میں تو اپنا شوق آپ کے گھر میں پورا کر رہی ہوں، ورنہ امی تو مجھے ہرگز اسے بچھانے ہی نہ دیتی۔ وہ تو شکر ہے کہ آپ کو اس کام سے زیادہ واقفیت نہیں، ورنہ جس دن امی آپ کے گھر آ گئیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کو بھی ڈانٹ دیں گی کہ اس پور لڑکی کی چیزیں سجانے کی کیا ضرورت تھی۔ نہیں خیر، یہ تو تم غلط بات کر رہی ہو، مجھے بے شک ان چیزوں سے زیادہ واقفیت نہیں، لیکن تمہارے ہاتھ میں جتنی صفائی اور نفاست ہے وہ تو دور ہی سے نظر آ جاتی ہے۔ تو پلیز بھابھی مائنڈ مت کیا کریں، بے شک جب میں جاؤں تو ان کو اکٹھا کر اسٹور میں پھینک دیجیے گا، لیکن مجھے اپنا شوق پورا کر لینے دیں۔ اس کے لہجے میں اتنی التجا تھی کہ بھابھی کندھے اچکا کر رہ گئیں، تو نیلم نے سکون کا سانس لیا۔ اس دن شام تک ان کے اڑوس پڑوس سے جو ہمسائی بھی آئی، اس کا تخت پوش مرکز نکاح بنا، بلکہ سامنے والی خاتون نے تو بطور خاص اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھنے بھیجا اور پھر اپنی بڑی بیٹی کے جہیز کے لیے بیڈ شیٹ کی بکنگ بھی کروا لی۔ ڈھیروں توصیفی جملوں نے اس کا اعتماد خاصا بڑھا دیا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ ندا کی خصوصی فرمائش پر صبح صبح وارث بھائی کے ساتھ اس سے ملنے مسلم ٹاؤن چلی گئی۔ ارادہ تو یہی تھا کہ 2-3 گھنٹوں میں واپس ہو جائے۔ وہاں جا کر اسے ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو واپس آئی تو تخت پوش غائب تھا۔ بھابھی چپ چپ اور وریشا کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک کھچاؤ اور ناسمجھ آنے والی خاموشی نے اسے چونکا دیا۔ بھابھی، یہ وریشا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی حیرت بھرے لہجے پر وارث بھائی نے بے ساختہ آنکھیں چرائی تھیں، جبکہ اخبار پڑھتے عاشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وریشا گڑیا، کیا ہوا ہے چندا؟ اس نے پیار سے اسے پچکارا تو جو اس کی طرف دیکھتے ہی ایک دفعہ پھر رو پڑی۔ وریشا بس کرو، ورنہ مار پڑے گی تمہیں، بھابھی کچن سے ناگوار لہجے میں بولی تھیں۔ پلیز عاشر، اسے پارک تک لے جاؤ اور آئس کریم بھی کھلا دینا۔ مجھے نہیں جانا، وہ ضد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ بھابھی، آخر ہوا کیا ہے؟ اس کے اصرار بھرے لہجے پر بھابھی نے لب بھینچے تھے اور خشک لہجے میں کہا، کچھ نہیں، اسے عادت ہے خواہ رونے کی، آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ نیلم نے تیزی سے بات کاٹی، وجہ کیا ہونی ہے؟ وہ پھٹ پڑی، صبح شازیہ باجی اور فوزیہ باجی آئی تھیں، میں نے تو نہیں، اس نے خود ہی ان کی بیٹی ایمن کو بتا دیا کہ مما میرے لیے 2 سوٹ لائی ہیں، اور جب میں نے سوٹ دکھائے تو ایمن مچل گئی کہ وریشا کے ریڈ سوٹ جیسا میں نے بھی لینا ہے۔ شازیہ باجی نے وہی رکھ لیا اور کہہ دیا کہ وریشا کے لیے اور لے آئیے گا، بس تب سے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔ وارث نے کہا بھی ہے کہ اگلے مہینے تنخواہ آنے پر اپنی بیٹی کو 2 سوٹ لے دوں گا، لیکن کسی طور نہیں مان رہی، حالانکہ ضد تو نہیں کرتی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ خاصے چڑچڑے لہجے میں بولی تھیں۔ اور جو شازیہ پھپھو نے ہمارا کلرفل تخت پوش بھی لے لیا اور آپ کا سوٹ بھی۔ وریشا نے روتے ہوئے ایک عورت لا دی تو اس نے چونک کر تخت دیکھا جس پر پرانی سی چادر بچھی ہوئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ سپاٹ تھا،
جبکہ وارث بھائی بھی بالکل خاموش تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا صورتحال ہوئی ہوگی۔ شازیہ پھپھو ہر اچھی چیز ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ جواد بھی غصے سے بولا۔ جواد، بھابھی نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا تو وہ چنچلا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ لیں، اتنی سی بات پر ہماری گڑیا نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔ نیلم کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا، لیکن دانستہ خود پر قابو پا کر اس نے وریشا کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کیا۔ وہ تخت پوش تو ویسے بھی مجھ سے اچھا نہیں بنا تھا، دیکھنا ہم کل اس سے بھی اچھا ڈیزائن بنائیں گے۔ اور وہ جو آپ کا ریڈ سوٹ تھا نا، وہ سچی بات کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت پنک کلر کا سوٹ لا کر دوں گی، اور دیکھنا ویسا پیارا سوٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا، ٹھیک؟ نیلم نے اسے بہلایا اور وہ بہل بھی گئی۔ سچی نیلم باجی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں واقعی، بلکہ تخت پوش بعد میں، آپ کا سوٹ پہلے تیار ہوگا۔ نیلم نے اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کرتے یقین دلایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے ننھے ننھے ستارے جگمگانے لگے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا ادھورا کام مکمل کیا۔ کسی کام سے وہ باہر آئی تو کچن کے دروازے کے پاس عاشر جم کر کھڑا تھا۔ اس کی پشت صحن کی طرف تھی۔ اندر بھابھی برتن دھو رہی تھیں۔ وہ پیالی میں پانی ڈالنے کے لیے واش بیسن کے پاس پہنچی تو عاشر کی دھیمی مگر ناراض آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ وارث بھائی کی بہن کو منع نہیں کر سکتی تھیں کہ یہ وریشا کا سوٹ ہے، اٹھا کر انہیں دے دیا۔ ان کا تو شروع سے ہی یہ تماشا ہے، اس گھر کی ہر اچھی چیز پر اپنا حق سمجھتی ہیں۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کا ضمیر انہیں ملامت کیوں نہیں کرتا۔ آہستہ بولو عاشر، وارث نے سن لیا تو ناراض ہوں گے۔ بھابھی کے لہجے میں اندیشے جھلک رہے تھے۔ سنتے ہیں تو سن لیں، بندے کو اتنا بھی کاٹ کا الو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اتنی بھی بہنوں اور ان کے بچوں سے کیا محبت کہ اپنی اولاد کے منہ سے نوالا چھین کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ وارث بھائی کو اچھی طرح علم ہے کہ ان کی بہنیں آپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں اور اف تک نہیں کرتے۔ وہ خاصے ناراض لہجے میں بول رہا تھا۔ اچھا، تم اپنا دل برا مت کرو، ان کی عادت ہی ایسی ہے، بھابھی نے مصالحت انداز اپناتے ہوئے کہا۔ کیوں دل برا نہ کروں؟ وہ چلایا۔ صبح سے بچی کا رو رو کر برا حال ہے، اور وارث بھائی کون سا لینڈ لارڈ ہیں جو فوراً اسے ویسا سوٹ لا دیں گے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیسے بچت کر کے اس سستی سی سیل سے سوٹ لیے تھے جن پر وہ محترمہ ڈاکہ مار کر چلی گئی۔ اوپر سے وارث بھائی کی کزن کے لیے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عاشر کے زہریلے اور تلخ لہجے پر وہ صحن میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے عاشر؟ وہ مہمان ہے یہاں۔ وہ جھنجھلا اٹھی۔ اور پھر میرا دل اور ظرف اتنا چھوٹا نہیں کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنا شروع کر دوں۔ صرف 300 کا تو سوٹ تھا۔ تو وہ محترمہ کون سا غریب ہیں؟ میاں چنو کے سب سے اچھے اور مہنگے علاقے میں پورے 1 کنال کا گھر ہے، اور پورے شہر میں ان کی مدر کا انسٹیٹیوٹ سب سے مہنگا اور ٹاپ پر ہے، اور یہاں لاہور کے جس انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے اس کی فیس ہزاروں میں ہے۔ اوپر سے شوق دیکھو، اتنے مہنگے مہنگے پال رکھے ہیں۔ یہ فضول سے کورسز پر ہزاروں روپیہ غارت کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی خاصی سادہ اور محنتی سی لڑکی ہے۔ بتا رہی تھی کہ اپنی مدر کے ساتھ وہ اپنا اسکول چلا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں وہ مزید کورسز کرنے آئی ہے۔ پھر کسی کے گھر کے حالات کا ظاہری چیزیں دیکھ کر اندازہ نہیں لگاتے۔ بھابھی کی غیر دانستہ طور پر کی گئی طرفداری سے بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال آپ یہ پیسے رکھ لیں اور صبح اسے دے دیجیے گا کہ وریشا کا سوٹ لے آئے جس کا اس نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آئے یہ پیسے؟ ابھی کل تو تم مجھ سے 200 روپے ادھار لے کر گئے تھے، بھابھی نے سخت مشکوک لہجے میں پوچھا تو وہ چڑ گیا۔ کہیں ڈاکہ مار کر نہیں لایا، آج اپنی نئی ٹیوشن سٹارٹ کی تھی، ان لوگوں نے پیشگی دے دی۔ کیا ہو گیا ہے عاشر تمہیں؟ اتنے چڑچڑے تو تم کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی نندوں نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، ہر ہفتے آ کر ایسے تیر برساتی ہیں اور تاک تاک کر نشانے لگاتی ہیں کہ کیا کروں؟ ایسے تاک تاک کر نشانے لگاتی ہیں کہ کیا کوئی ماہر نشانہ باز لگاتا ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں کیا شک ہے کہ میں ان کے بھائی کے گھر سے کون سا منو سلوا کھاتا ہوں۔ اوپر سے اتنی طنزیہ نظروں اور استہزائیہ لہجے میں بات کرتی ہیں
کہ اچھے خاصے بندے کا دماغ الٹ جائے۔ حالانکہ اگر میں اکیلا رہوں تو میرا بالکل اتنا خرچ نہ ہو جتنا اس گھر میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے۔ غصہ مجھے وارث بھائی پر آتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں میں ہر چیز میں شیئر کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہنوں کی آمد پر ہونٹ سیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ آج نہ جانے اس کا موڈ اتنا خراب کیوں تھا، حالانکہ نیلم نے کبھی اسے اتنا بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، یہ سوچ کے کہ وہ آج اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لے۔ دل کھول کر اپنے کمرے میں اس نے فریم میں لگے کشن کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور باقی کام کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کل تک، اور خود آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ صبح صبح ناشتہ کیے بغیر انسٹی ٹیوٹ کے لیے نکل آئی تھی۔ وارث بھائی نہا رہے تھے، ورنہ اسے بغیر ناشتہ کیے جاتا دیکھ کر ضرور ٹوکتے۔ جبکہ بھابھی اوپر عاشر کے کمرے کی طرف گئی ہوئی تھیں، وہ وریشا کو بتا کر باہر نکل آئی۔ آج انسٹی ٹیوٹ میں بھی وہ خاموش خاموش تھی۔ ندا کو ساتھ لے کر وہ قریبی مون مارکیٹ میں چلی آئی تھی۔ وریشا کے لیے 2 سوٹ اور تخت پوش کے لیے کپڑا خریدا اور کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر وہ واپس آئی تو چوکیدار سے معلوم ہوا اس کے گھر سے کوئی کھانا دے کر گیا ہے۔ جانا پہچانا ٹفن دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ یقیناً وارث بھائی دے کر گئے ہوں گے، وہ اکثر دوپہر میں کھانا کھانے گھر آ جاتے تھے۔ اس نے مطمئن ہو کر ٹفن کھولا تو کڑھی پکوڑوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ شام 4 بجے وہ گھر پہنچی تو صرف بچے گھر میں تھے۔ اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنا کر اس نے وریشا کے سوٹ کا ناپ لے کر بڑی مہارت سے اسے کاٹا اور اپنے کمرے میں لگے بڑے فریم پر اپنا کام شروع کر دیا۔ جبکہ وریشا بڑی دلچسپی اور شوق سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ بھابھی نے پڑوس سے آ کر اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے کام میں خاصی مگن تھی۔ وہ خاموشی سے فاصلے کا شربت اس کے پاس رکھ گئی تھیں۔ رات 9 بجے تک وریشا کی شرٹ بالکل تیار تھی، صرف سلائی کا کام باقی رہ گیا تھا۔ اس سارے مرحلے میں وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھی تھی۔ وریشا نے اسے مختلف کلرز اٹھا اٹھا کر دیے تھے۔ کام کرنے کے بعد شرٹ اس نے سوکھنے کے لیے رکھ دی اور اسی وقت بھابھی نے رات کے کھانے پر بلانے کے لیے اندر جھانکا۔ زبردست، بہت خوبصورت بنا ہے اور کلر اسکیم بھی بہت عمدہ ہے۔ بھابھی کا بے ساختہ توصیفی لہجہ اس کی ساری تھکن اتار گیا تھا۔ جبکہ وریشا بھاگ کر وارث بھائی کو بلا لائی تھی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ بس بھابھی، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، میں کل آ کر خود اس کی سلائی کر دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، سلائی میں خود کر لوں گی، بھابھی نے اس کی تھکن کے احساس سے کہا۔ جی نہیں، یہ میرا اور وریشا کا آپس کا معاملہ ہے۔ کیوں وریشا؟ جی مما، بس نیلم باجی خود سیئیں گی، وریشا نے بھی فوراً کہا۔ بھئی نیلم، تم تو بہت کمال کا کام کرتی ہو، ایک آدھ سوٹ ہماری مسز کو بھی ایسا ہی بنا دینا۔ وارث بھائی کے خوشگوار لہجے پر بھابھی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ شکر ہے بابا نے امی کا نام بھی لیا، ورنہ میرا خیال تھا کہ وہ کہیں گے شازیہ پھپھو اور فوزیہ پھپھو کا بھی بنا دینا۔ جواد خاصا منہ پھٹ تھا، اس کا اندازہ نیلم کو ہو گیا تھا۔ ہاں تو وہ بھی تو تمہاری نیلم پھپھو کی بہنیں ہیں، وارث بھائی نے دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، جبکہ بھابھی ابھی تک جواد کو غصے سے گھور رہی تھیں۔ عاشر کے چہرے پر البتہ جواد کے جملے سے ایک لطف اندوز ہونے والی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ نیلم باجی ہماری پھپھو نہیں ہیں، وہ ہماری باجی ہیں، وریشا نے منہ بنا کر نئی اطلاع دی۔ بیٹا، وہ آپ کے بابا کی بہن ہیں تو آپ کی پھپھو ہوئی نا، وارث بھائی نے سمجھایا۔ جی نہیں، ہم ایک اور پھپھو افورڈ نہیں کر سکتے، وریشا کے بے ساختہ کہنے پر سب ہنس پڑے تھے۔ نیلم نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہاں ہاں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں پھپھو بننے کا، میں تو وریشا، جواد اور فواد کی یا تو نیلم باجی ہوں یا پھر نیلم خالہ، ہے نا، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بھابھی نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، نیلی خالہ ٹھیک ہے، جواد نے فوراً کہا تو باقی دونوں بچوں نے بھی تائید کی۔ وارث بھائی کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، وہ ان کی باتیں سن کر ہنستے رہے۔ بھابھی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تھیں۔ عاشر نے صبح کا باسی اخبار اٹھا لیا۔ نیلم بیٹا، کتنے پیسے لگے ہیں وریشا کے سوٹ پر؟ وارث بھائی نے والیٹ نکالتے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا کرتے ہیں وارث بھائی، اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا، کیا یہ بچے میرے کچھ نہیں لگتے؟ اس کے شکوہ بھرے انداز پر وہ ٹھٹک گئے۔ پلیز ایسا کر کے مجھے یہ احساس مت دلائیں
کہ میں اس گھر میں بالکل اجنبی ہوں اور میرے خلوص کا مذاق مت اڑائیں پلیز۔ اس کے لہجے میں پتہ نہیں کیا بات تھی۔ وارث بھائی نے اپنا والیٹ دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے فوراً واش بیسن کی طرف دوڑ لگائی۔ پورے 5 منٹ بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے آئی تو عاشر نے اس کی سرخ آنکھوں کو غور سے دیکھا، جبکہ وہ نماز پڑھنے کا بہانہ کر کے کمرے میں آ گئی تھی، پھر دوبارہ باہر نہیں نکلی۔ 1 گھنٹے بعد وریشا آئس کریم کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ عاشر ماموں لے کر آئے تھے۔ ماما نے کہا کہ آپ کا حصہ اندر دے آؤں۔ آپ کھا لو بیٹا، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ اس کے محبت بھرے لہجے پر وریشا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ نیلی خالہ آپ روئی ہیں؟ نہیں چارو، بس وضو کرتے ہوئے صابن آنکھوں میں چلا گیا۔ اس نے فوراً اسے مطمئن کیا اور وہ کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلی گئی تو نیلم نے لائٹ بند کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن وہ تیار ہو رہی تھی جب بھابھی نے اندر جھانکا۔ نیلم ناشتہ کر کے جانا، کل بھی تم ویسے ہی چلی گئی تھیں، پھر دوپہر کو مجھے عاشر کی منتیں کرنا پڑی۔ رہنے دیتی بھابھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھنے لگی۔ کیوں رہنے دیتی؟ سارا دن بھلا خالی پیٹ گزارا ہوتا ہے، پھر تمہاری تو شام 4 بجے تک واپسی ہوتی ہے۔ بھابھی کے کیئرنگ انداز پر نیلم نے حیرت سے انہیں دیکھا جو کچن کی طرف مڑ گئی تھیں۔ سچی بات تھی کہ اسے ان کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ اس دن وہ انسٹی ٹیوٹ سے جلدی واپس آ گئی۔ پہلے وریشا کا سوٹ سلائی کیا اور پھر دوسرا سوٹ ٹائی اینڈ ڈائی میں خوبصورت رنگوں میں ڈائی کیا اور پھر اسے سکھایا اور یوں رات گئے تک وہ مصروف رہی تھی۔ نیلم جب کبھی فارغ ہو تو میرا یہ کاٹن کا سوٹ بیکار پڑا ہے، اس کو بھی ڈائی کر دینا۔ بھابھی نے آف وائٹ کلر کا ایک سوٹ اس کے سامنے رکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پہلی فرصت میں ہی کر دوں گی۔ اسے بھابھی کی فرمائش اچھی لگی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے میز پوش اور کرسیوں کے کشن پینٹ کرنے میں گزارے اور برآمدے کے کونے کے لیے بہت خوبصورت وال ہینگنگ بنایا تھا۔ 1-2 بیکار چیزوں پر ڈیکوریشن کر کے بہت خوبصورت شاہکار تیار کر لیے تھے۔ وہ سارا دن مصروف رہتی تھی۔ اب تو بھابھی کے اڑوس پڑوس سے اکثر خواتین اس کا کام دیکھنے آ جاتی تھیں اور خوب سراہتی تھیں۔ اتوار والے دن وریشا نے صبح صبح اس کا تیار کردہ سوٹ نہا کر پہن لیا تھا۔ شازیہ باجی جو سب سے پہلے پہنچی تھیں، ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وریشا کو دیکھ کر۔ نیلم، تمہیں میری ایمن یاد نہ آئی؟ ان کے طنزیہ انداز پر وہ ہنس پڑی۔ ارے باجی، ابھی تو بہت دن آپ کے سر پر سوار ہوں، اسے بھی بنا دوں گی۔ اور یہ والا تخپوش تم نے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ ان کے چہرے سے حسد جھلک رہا تھا۔ وریشا نے خوفزدہ نظروں سے چائے بناتی ماں کو اور پھر نیلم کو دیکھا۔ یہ تو میری دوست ندا نے ذکیہ بھابھی کو گفٹ کیا ہے اور بڑے اصرار سے یہاں بچھا کر گئی تھی۔ نیلم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ موٹر سائیکل دھوتے عاشر نے غور سے اسے دیکھا جو بڑی عمدگی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ آج صبح سے وارث بھائی کی بائیک کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور پھر فوزیہ باجی اور نازیہ باجی کو اکٹھے آتے دیکھ کر اس نے حیرت سے سوچا کہ تینوں بہنیں کیسے باقاعدگی سے اپنے گھروں سے ٹائم نکال لیتی ہیں۔ نازیہ باجی نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، شکر ہے کہ ہمارے بھائی کے گھر میں بھی کوئی سلیقہ نظر آیا۔ یہ ڈیکوریشن پیس کیا نیلم نے بنائے ہیں؟ شازیہ باجی ٹھٹھا لگا کر ہنسی۔ ظاہر ہے یہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کا ہی سلیقہ ہے، ورنہ بڑے لوگ دیکھے ہیں میں نے جن کو ٹانکا تک نہیں اٹھانا آتا، لیکن وہی پھوہڑ لڑکیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارے خاندان کی ہی سلیقہ مند مائیں تھیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو ہر ہنر میں طاق کر رکھا ہے۔ شازیہ باجی کے استہزائیہ لہجے کو نیلم نے بڑی ناگواری سے سنا لیکن خاموش رہی۔ ادھر آؤ وریشا، تم تو بہت چمک رہی ہو، کتنا خوبصورت سوٹ ہے، کافی مہنگا لگ رہا ہے۔ فوزیہ باجی کو اپنے بچوں سے فرصت ملی تو ادھر ادھر چہکتی دریشا کو غور سے دیکھا۔ نیلم نے بنا کر دیا ہے، شازیہ باجی نے منہ بنا کر اطلاع دی۔ جی، اس دن آپ ہماری وریشا گڑیا کا سوٹ لے گئی تھیں، اس لیے گھر میں کپڑا پڑا تھا، میں نے کہا کہ وریشا کا سوٹ پینٹ کر دیتی ہوں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں جتایا تو شازیہ باجی خاصی ناگواری سے بولی، بس وہ تو بچی ضد کر گئی، ورنہ ایمن کو تو میں ہر ماہ 2-4 نئے سوٹ ضرور بنا کر دیتی ہوں، اور وہ سوٹ تو خاصا ہلکا تھا،
ایک دفعہ دھویا تو اس کا تو بے تحاشا رنگ اترا۔ وہ تو بیکار سوٹ تھا، میں نے کام والی مائی کی بچی کو دے دیا۔ بہرحال جیسا بھی تھا ہماری گڑیا کا۔ اب آپ کی طرف ہمارا ایک سوٹ ڈیو ہو گیا ہے۔ نیلم کے بظاہر ہنستے مسکراتے لہجے پر شازیہ باجی گڑبڑا گئیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، انہوں نے پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ بھئی ہمارے بچوں کو بھی کچھ بنا دیں، یا پھر نیلم خالہ صرف وارث بھائی کے بچوں کے لیے ہیں؟ فوزیہ باجی کے طنزیہ لہجے پر اس نے بے اختیار سوچا کہ تینوں بہنیں طنز کرنے میں ماسٹر تھیں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون زیادہ یا کم ہے۔ بھئی آپ نیلم خالہ کو انوائٹ تو کریں، ایک اتوار کا دن تو ہوتا ہے چھٹی کا، اس دن آپ سب یہاں ہوتے ہیں، ہم کب آئیں؟ موٹر سائیکل دھوتے عاشر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑی۔ نیلم کے خوشگوار اور بظاہر ہلکے پھلکے لہجے پر محترمہ بھی کسی سے کم نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہاں ہاں ضرور آنا، تم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ فوزیہ باجی بوکھلا کر اپنے چھوٹے بیٹے کو تھپڑ رسید کر چکی تھیں، جو جھاڑو کا تنکا لے کر ماں کے کانوں میں گھسا رہا تھا۔ بس بھابھی، ڈن ہو گیا، اگلے اتوار کو ہم سب لوگ فوزیہ باجی کی طرف سارا دن گزاریں گے۔ اس سے اگلا اتوار شازیہ باجی کے اور اس سے اگلا اتوار نازیہ باجی کے گھر۔ اس طرح ملنے جلنے سے محبت بڑھتی ہے۔ مجھے تو رات کو وریشا کہہ رہی تھی کہ شازیہ پھپھو کے گھر جانے کو دل کرتا ہے، پچھلی عید پر گئے تھے، کیسا لگا میرا پروگرام وارث بھائی؟ نیلم نے کسی حساب کتاب میں مصروف وارث بھائی کو بھی درمیان میں گھسیٹا، جبکہ بھابھی ہکا بکا انداز میں تینوں نندوں کے کھلے منہ دیکھ رہی تھیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے ایک دن پہلے بتا دینا، میں اپنے دوست کی سزوکی لے آؤں گا۔ وارث بھائی نے بھی فوراً تائید کی تو شازیہ باجی گھبرا کر بولیں، اگلے سے اگلے ہفتے تو مجھے اپنی ساس کا چیک اپ کروانے میٹرو ہاسپٹل جانا ہے۔ نیلم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے سادگی سے کہا، ہم اس سے اگلے ہفتے آ جائیں گے اور نازیہ باجی کے گھر کا پروگرام مزید آگے کر دیں گے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کچن میں کھڑی ذکیہ بھابھی نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا گلا بڑی بے ساختگی سے گھونٹا تھا اور تھوڑا سا مڑ کر چاولوں کو دم پر رکھنے لگیں۔ شامی کباب کھانے کو دل کر رہا تھا، ذکیہ قیمہ نہیں پڑا فریج میں؟ شازیہ باجی کا موڈ خاصا آف ہو چکا تھا، لیکن فرمائش کرنا وہ نہیں بھولی تھیں۔ ذکیہ بھابھی کو اتنی گرمی میں یہ فرمائش خاصی ناگوار لگی تھی۔ وہ قیمہ تو میں نے کل کے لیے رکھا ہے، کل انسٹی ٹیوٹ میں ون ڈش پارٹی ہے نا، اور میں نے قیمہ بھرے کریلے بنا کر لے جانے ہیں۔ نیلم کی اطلاع پر ذکیہ بھابھی نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اس سے پہلے تو ذکر نہیں کیا تھا۔ اچھا، شازیہ باجی مایوس لہجے میں بولیں، باجی آپ آج مزیدار دال چاول کھائیں اور شامی کباب ہم اگلے اتوار کو فوزیہ باجی کے گھر کھائیں گے۔ امی بتاتی تھیں تائی امی مرحومہ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، اور آپ تو ان کی بیٹیاں ہیں، یقیناً ان کا پرتو ہوں گی۔ جس دن ہم آپ کے گھر آئیں گے میں تو آپ کے ہاتھ کا بنا حلیم کھاؤں گی۔ نیلم کی فرمائش پر شازیہ باجی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، اس سے زیادہ دیکھنا عاشر کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روکتا ہوا اوپر چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وریشا اپنی ماں کے ساتھ چٹائی سے برتن اٹھانے لگی تو نیلم نے فوراً اس سے 2 سال بڑی ایمن کو پکارا، جو شیشے کے سامنے کھڑی تیسری دفعہ بال بنا رہی تھی۔ ایمن بیٹا شاباش، یہ وریشا کے ساتھ کچن میں برتن دھلواؤ، اور لائبہ آپ یہ سارا گند ڈسٹ بن میں ڈال کر آؤ، اور چائے تو آج ہم سب نازیہ باجی کے ہاتھ کی ہی پئیں گے۔ کیوں وارث بھائی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ کسی دھیان میں بولے، اور کسل مندی سے لیٹی نازیہ کو بڑے بھائی کے سامنے انکار کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہ بمشکل اٹھیں، اس کے چہرے کے تاثرات خاصے بیزار کن تھے۔ ذکیہ بھابھی آپ نماز پڑھ لیں، ہر اتوار کو آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ نیلم نے کندھے سے پکڑ کر انہیں باہر نکالا، جو پسینے میں بھیگی ہوئی تھیں۔ شاباش، پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ لیکن انہوں نے ناگوار زاویے بناتی نازیہ کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن نیلم نے ان کی بات کاٹ دی، فٹافٹ نکلیں، صبح سے آپ کچن میں گھسی ہوئی ہیں، جو اچھا خاصا دوپہر میں تندور بنا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ انہیں واش روم میں دھکیل چکی تھی۔ پانی سر پر ڈالتے ہی انہیں کچھ طمانینت کا احساس ہوا تو دل ہی دل میں انہوں نے نیلم کو کئی دعائیں دیں
اس شام تینوں بہنیں مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی تھیں۔ رات کو کافی فراغت تھی۔ بجلی جانے پر وہ بھابھی کے ساتھ چھت پر چلی آئی، جہاں 2 کمرے اور واش روم کے علاوہ صحن تھا۔ ارد گرد کی چھتیں ملی ہوئی تھیں اور منڈیر پر سے جھانکنے پر ہر طرف چھتوں پر رونقیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بھابھی نے 2 چارپائیاں صحن میں بچھا دی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ بھابھی کے ساتھ کچھ دیر تک واک کرتی رہی اور پھر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وریشا نے بیٹھتے ہی بڑے جوش و خروش سے کہا، نیلم خالہ، آج بہت مزہ آیا۔ ایمن کو تو برتن دھوتے ہوئے بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگلے اتوار کو وہ ماموں کے گھر نہیں آئے گی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، اگلی اتوار کو تو ویسے بھی ہم نے آپ کی فوزیہ پھپھو کے گھر جانا ہے، ذرا ایک دن ہم بھی مہمان نوازی کے مزے لوٹ کر آئیں۔ وہ ہنسی۔ تو کیا تم واقعی سیریس ہو جانے کے لیے؟ بھابھی تعجب سے بولی۔ کمال کرتی ہیں بھابھی، میں کیوں مذاق کرنے لگی؟ جب ہر ہفتے ان کا آنا فرض ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی ایک دن آرام و سکون سے کہیں گزار کر آئیں۔ یہ کس حدیث میں ہے کہ شادی شدہ بہنیں ہر اتوار کو ضرور ہی اپنے بھائی کے گھر آئیں اور نہ صرف اپنے بلکہ اٹھتے بیٹھتے طنز کے تیر بھی چلائیں اور مزے سے چارپائیاں توڑ کر اگلے بندے کے گھر سے ہر اچھی چیز سمیٹ کر لے جائیں۔ وہ ہنسی اور پھر قدرے سنجیدگی سے بولی، ہیں تو وہ میری فرسٹ کزن، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ مجھے تو ان کے اسٹائل دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس دل سے صبر کرتی ہیں اور پھر آپ کی خاموشی سے وہ خود کو حق بجانب سمجھتی ہیں۔ بندے کو اتنا بھی صبر والا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ ہر غلط بات اور ہر غلط چیز کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دے۔ آپ ان کو کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ بس، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ وارث کا منہ دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ شروع میں احتجاج کرتی تھی، پھر وہ لوگ تو اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں اور وارث کا ہفتہ ہفتہ موڈ مجھ سے خراب رہتا تھا۔ اللہ بخشے میری ساس کو، جتنا عرصہ رہی میرے لیے زندگی کو انہوں نے مشکل ترین بنائے رکھا۔ اب 2 سالوں سے کچھ سکون ہے، بس ایک دن ذرا صبر سے گزار لیتی ہوں اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ بھابھی نے پہلی دفعہ اپنے احساسات اس کے ساتھ شیئر کیے تھے، لیکن پھر بھی وارث بھائی کو تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اتنی بھی بہنوں سے کیا محبت کہ بندہ بیوی بچوں کو پسے پش ڈال دے۔ نیلم کو غصہ آ گیا تھا۔ بس وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا اکلوتا بھائی ہوں اور بہنوں کو ماں کی وفات کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ ان کا میکہ چھوٹ گیا ہے، اسی لیے ان کو کچھ نہیں کہتا۔ لو، یہ عجیب منطق ہے، بلکہ اکلوتے بھائی کی بہنوں کی عقل مندی تو اس میں ہوتی ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ بنا کر رکھیں تاکہ بھائی کے گھر کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر دھرمی سے کسی کے گھر آئیں، دھونس کے ساتھ رہ کر بھی جائیں اور باتیں بھی سنا کر جائیں۔ ہر بندے کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، آپ بھی صاف صاف سنا دیا کریں۔ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، 2 بیٹیوں کی ماں ہیں آپ، اور پھر آپ کے بچے بھی اس جاتی کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ نیلم کو حقیقتاً آج غصہ آ رہا تھا۔ جس دن مجھے جوش چڑھا میں نے وارث کو بھی ٹھیک ٹھاک سنا دینی ہے۔ نیلم کے عزائم سن کر بھابھی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو تم اپنی کزنس کے لیے سوٹ پینٹ کرو، پھر کچھ اور کرنا۔ بھابھی کے چھیڑنے پر وہ جھیپ کر بولی، میں ذکیہ وارث نہیں ہوں جو ان کے ہر حکم پر سر جھکا دے۔ میری ماں نے نہ تو ساری زندگی خود کسی کے ساتھ زیادتی کی اور نہ ہمیں یہ سبق سکھائے ہیں جیسے تائی اماں اپنی بیٹیوں کو سکھا کر گئی ہیں، ورنہ میری بھی ممانی ہیں اور اکلوتے ماموں ہیں۔ یقین کریں، ماموں سے زیادہ ممانی ہمارا خیال رکھتی ہیں اور ہم بھی اپنے ماموں کے گھر جا کر سارا وقت ممانی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ میری امی کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے، کبھی ہم نے اپنی امی کے منہ سے اپنی بھابھی کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں سنا۔ یہ ڈرامے تو میں نے یہاں آ کر دیکھے کہ بھابھی کے ہاتھ کا پکا کھاتے بھی جاؤ اور اس کے خلاف چغلیاں بھی کرتے جاؤ۔ عجیب انداز ہیں ان کے، وہ قدرے طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہاری کزنز ہیں۔ بھابھی کا موڈ خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ میں کل ہی اخبار میں اعلان لا تعلق کی چھپواتی ہوں۔ نیلم نے ان کا ہلکا سا
موڈ دیکھ کر خود کو ریلیکس کیا۔ ویسے ان کی بھابھی تمہاری جیسی کوئی جی دار لڑکی ہونی چاہیے تھی، بھابھی بے تکلفی سے بولی تو نیلم کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ کم تو میں بھی نہیں ہوں، وہ اپنی جون میں آئی۔ مقابلہ تو پھر کانٹے کا ہونا چاہیے۔ نیلم نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ویسے بھابھی میں دانستہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی نہیں، اور جو کر دے تو پھر چپ نہیں رہتی۔ اگر مجھے اپنے فرائض کا پتہ ہے اور ان میں ڈنڈی نہیں مارتی تو اپنے حقوق کے سلسلے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ ہاں، اس کا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے۔ بھابھی نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی تعلیم و تربیت بہت زیادہ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وارث بھائی کے اور میرے دادا دادی ساری زندگی ہمارے گھر میں رہے ہیں۔ میری امی نے کبھی اف تک نہیں کی۔ تائی اماں ان کو ایک لمحے کو بھی سنبھالنے کی روادار نہیں تھیں۔ دادی اماں اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت بیمار رہی تھیں، اور میرا بھائی ہارون امی سے کہا کرتا تھا کہ آپ نے جتنی اپنی ساس کی خدمت کی ہے، اللہ آپ کو بہو بھی بہت اچھی دے گا۔ اچھا، کہیں بات چیت طے ہے تمہارے بھائی کی؟ بھابھی نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ابھی تو FSC کر رہا ہے، لیکن امی کا ارادہ ماموں کی سب سے چھوٹی بیٹی کو لانے کا ہے۔ وہ ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، بہت کیوٹ اور بہت حساس سی ہے، جبکہ میری چھوٹی سسٹر انم کی انگیجمنٹ خالہ کے ہاں طے ہے۔ میرے ہونے والے بہنوئی CA کر رہے ہیں۔ اور تمہاری؟ بھابھی نے بے ساختہ پوچھا۔ میری؟ وہ ہنسی۔ بھائی میرے سائز کے خاندان کے سب 30 شادی شدہ ہیں، اسی لیے تاحال تلاش جاری ہے۔ اس نے مذاق اڑانے کے سٹائل میں کہا۔ اللہ تمہاری قسمت بہت اچھی کرے گا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے۔ بھابھی نے خلوص دل سے دعا دی تو وہ مسکرا دی۔ اگلے ویکنڈ سے 2 دن پہلے اس نے ندا کے ساتھ میاں چنو جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مہینہ ہونے کو تھا اور امی کو دیکھے ہوئے اسے لگتا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے۔ درمیان میں چھٹی لے کر وہ دونوں آئیں تو صرف 1 دن کے لیے تھیں، لیکن نیلم مچل گئی اور ندا کے اصرار کے باوجود 2 دن مزید رہ گئی، اور جب پورے 3 دن کے بعد وہ واپس لوٹی تو وارث بھائی کے تینوں بچے اس سے لپٹ گئے۔ تخت پر کریلے چھیلتی بھابھی نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا۔ اس دفعہ تو عاشر نے بھی بڑے خوشگوار موڈ میں اس کا حال احوال پوچھا تھا، اور یہ بات نیلم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وارث بھائی کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ فوزیہ باجی کی طرف گئے ہیں، ان کا غسل خانے میں پاؤں پھسل گیا۔ پتہ کرنے گئے ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اس کا مطلب کہ کل کی دعوت کینسل؟ میں خواہ بھاگ دوڑ کر کے اتوار سے پہلے پہنچی۔ وہ تھوڑا سا مایوس ہوئی اور پھر قدرے مشکوک لہجے میں بولی، باقی پاؤں پھسلا ہے یا پھر ہماری کل کی دعوت نہ کرنے کا بہانہ ہے؟ شرم کرو، تمہارے بھائی یہ بات سن لیں تو کیا سوچیں؟ بھابھی کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ لیں، سوچنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ ٹھیک ٹھاک ڈرامہ لگ رہا ہے، اور اس کی رائٹر شازیہ محمود لگ رہی ہیں، لیکن خیر کم تو ہم بھی نہیں ہیں۔ کل عیادت کرنے کے بہانے چلیں گے۔ فوزیہ باجی کے ہاتھ کا نہ صحیح، ان کے میاں کے پیسوں سے ہوٹل کا کھانا ہی صحیح۔ وہ اپنا بیگ کھولتے ہوئے شگفتہ لہجے میں اپنا منصوبہ بیان کر گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی کزن سے پٹو گی۔ بھابھی نے جملہ پھینکا۔ جناب، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ نیلم کا انداز ہلکا پھلکا اور شریف سا تھا۔ وہ اپنا بیگ کھول کر 2 سوٹ نکال چکی تھی، ایک گل احمد لون کا اور دوسرا بریزے چکن کا۔ بھابھی کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کی قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بھابھی، یہ امی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں اور سختی سے کہا ہے کہ زیادہ چوں چرا نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گی تو فوراً ان سے بات کروا دی جائے، آخر کو ان کی چچی ساس ہیں۔ اس کے حتمی لہجے پر وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر مسکرا کر دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ عاشر نے بھی غور سے سوٹوں کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا جو بڑے سادہ انداز میں ایک اور پیکٹ نکال رہی تھی۔ بھابھی، امی نے کافی عرصے سے خود کام کرنا چھوڑ دیا ہے، بس سکھاتی ہیں، لیکن وریشا کے لیے یہ ایپلیک کا سوٹ انہوں نے پورے 3 دن لگا کر بنایا تھا،
اور کہہ رہی تھیں کہ جب وہ پہنے تو موبائل پر اس کی ایک تصویر بنا کر مجھے ضرور دکھانا۔ اصل میں ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں نا، تو ان کو بہت شوق ہے اور بہت محبت اور خلوص سے انہوں نے بنایا ہے۔ ریڈ کلر کے فریش کلر پر آف وائٹ بیڈز لگا کر بہت مہارت سے ڈیزائننگ کی گئی تھی، اور ایک نظر دیکھنے میں ہی وہ کسی بوتیک کا مہنگا سوٹ لگ رہا تھا۔ نیلم خالہ کتنا پیارا ہے نا؟ وریشا کی خوشی دیدنی تھی۔ جی میری جان، لیکن آپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ نیلم نے سوٹ اس کے ساتھ لگا کر سائز چیک کیا اور پھر دوسرے لفافے سے سفید کرتے نکالے۔ یہ جواد اور فواد کے لیے ہیں۔ نیلم، یہ زیادتی ہے۔ بھابھی شرمندہ ہو گئی تھیں۔ چلیں، جو زیادتی ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور جو محبت ہے اس پر آپ زیادتی کا لیبل لگا رہی ہیں۔ بھئی یہ ظلم ہے۔ نیلم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بھابھی، اسے یاد آیا۔ اصل میں امی نے اپنی بوتیک کا کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور لڑکیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو کام وہ اپنے لیے کرواتی ہیں ان میں سے اکثر گفٹ بھی کر دیتی ہیں انہی لڑکیوں کی شادی پر۔ تو یہ بیڈ شیٹ اور بیڈ روم سیٹ انہوں نے بنا کر رکھا تھا۔ جو آپ کے سامنے والی سکینہ خالہ ہیں نا، جن کی 5 بیٹیاں ہیں، میں نے امی سے ذکر کیا تھا، انہوں نے دیا ہے کہ اپنی طرف سے انہیں دے دیجیے گا، ثواب ملے گا۔ یہ 3 بچیاں ہیں۔ بھابھی نے بہت غور سے اس کی بات سنی اور اپنے مخصوص مدھم لہجے میں کہا، تمہاری امی بہت نیک خاتون ہیں۔ اب تو میرا بھی بہت دل کر رہا ہے ان سے ملنے کو۔ اللہ ان کو اس کام کا اجر دے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے وہ بھاری سیٹ اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھا تھا۔ انہیں حقیقتاً ان کے اس تحفے سے خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں ضرور، آپ نیکسٹ ٹائم ہی چلیے گا میاں چنو، خوب انجوائے کریں گے، اور تب تک بچوں کو بھی چھٹیاں ہو جائیں گی، اس نے خلوص دل سے کہا۔ لیکن نیلم خالہ، اگلے اتوار کو تو ہم نے شازیہ پھپھو کے گھر جانا تھا، وریشا نے یاد دلایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اگلے ہفتے تک ان کے گھر سے بھی کوئی اطلاع آ جائے گی۔ ہماری قسمت میں آپ کی پھوپھیوں کے گھر کا کھانا نہیں۔ نیلم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو بھابھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ نیلم، تم کسی دن بہت مار کھاؤ گی، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھک کر رازداری سے بولی تو عاشر کے لیے اپنی مسکراہٹ روکنا دشوار ہو گیا۔ بھئی ہنس لیں، ہنسی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ نیلم نے اس دفعہ ڈائریکٹ اسے مخاطب کیا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اگلے دن وہ انسٹی ٹیوٹ سے واپس آئی تو بھابھی بہت خوش تھیں۔ بچے اچھل رہے تھے اور مٹھائی کا ایک ڈبہ برآمدے میں رکھے تخت پر کھلا پڑا تھا۔ بھابھی کے چہرے پر پھیلی خوشی اور طمانینت، اور لبوں پر بڑی محظوظ سی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ بھابھی خیریت؟ نیلم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، عاشر کو بہت اچھی جاب مل گئی ہے، بھابھی نے بہت بے تابی سے جواب دیا۔ ریئلی؟ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر عاشر کو دیکھا، جو استری والی ٹیبل پر بڑی دلجمعی سے اپنی شرٹ پریس کر رہا تھا۔ اس کا لمبا سراپا اس کے سامنے تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے خلوص دل سے کہا، اور مٹھائی کے ڈبے سے ایک گلاب جامن باہر نکالا اور سرسری انداز میں پوچھا، کہاں ہوئی ہے جاب؟ وہ پریس شدہ شرٹ اٹھا کر مڑا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ڈی جے انٹرپرائزز میں۔ کیا؟ اس کا ہاتھ فضا میں معلق اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا یہ وہی کمپنی ہے جس کے ایڈ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا؟ نیلم کی آنکھوں میں استعجاب اتر آیا اور دل میں سوچ ابھری کہ اسے فوراً جتائے کہ جس پر اپلائی کرنے سے آپ نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ لیکن عاشر نے شاید اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ میں نے سوچا کہ جہاں اتنی جگہ اپلائی کیا ہے، وہاں ایک دفعہ آپ کے کہنے پر بھی کر لوں، اور قسمت نے ساتھ دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ قسمت سے زیادہ کسی کے خلوص بھرے مشورے کو اللہ نے قبولیت بخشی ہے۔ عاشر کے معنی خیز لہجے پر اس کا دل ایک عجیب سی لہر پر دھڑکا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے کھڑے بلیک ٹراؤزر پر بلو شرٹ پہنے اس شاندار سے بندے کو دیکھا، جو دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے براہ راست اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یا اللہ، آج انہیں کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ مشورے بہت اچھے دیتی ہیں۔ عاشر کی نرم اور بوجھل سی آواز پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر کوئی ساری زندگی آپ سے رہنمائی لینا چاہے
اپنے کمرے کی طرف جاتے نیلم کے قدم ساکت رہ گئے۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور شرارتی لہجے میں پلٹے بغیر جواب دیا، اس کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ عاشر کے بلند کہکے پر وہ ہڑبڑا کر اپنے روم کی جانب بڑھی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، بھابھی شاید محلے میں مٹھائی بانٹنے چلی گئی تھیں۔ اس دن موسم خراب تھا، کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہوا عجیب سی سرشاری میں تھی، لگتا تھا کہ آج بارش ٹوٹ کر برسے گی۔ نیلم نے آسمان کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ نیوی بلو پینٹ پر رائل بلو شرٹ اور ہم رنگ ٹائی باندھے عاشر کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ تمہارا کزن اگر ماڈلنگ میں آ جائے تو تہلکہ مچا دے، ندا کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو اس نے غور سے اسے دیکھا جو اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ایک بڑی دل فریب خوشبو نے نیلم کو اپنے حصار میں لیا، لگتا ہے پوری بوتل ہی موصوف نے انڈیل لی ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے نیلم نے بے ساختہ سوچا۔ وہ اب واش بیسن کے شیشے کے آگے کھڑا اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ عاشر، آج موسم خراب ہے، جاتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل پر نیلم کو بھی ساتھ لے جانا، تمہارے آفس کے راستے میں ہی اس کا انسٹی ٹیوٹ آئے گا نا؟ وارث بھائی کے فکرمند لہجے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ نیلم، ناشتہ ڈھنگ سے کرو، تم کل بھی 2-4 نوالے لے کر اٹھ گئی تھی۔ بھابھی کے محبت بھرے لہجے پر وارث بھائی نے چونک کر اپنی مسز کو دیکھا، جن کے لہجے میں اس کے لیے خاصی محبت اور چاہت تھی۔ مطمئن ہو کر وہ اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے بہت مضبوطی سے اپنا بیگ گود میں رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے مین روڈ پر آتے ہی اس کا استقبال کیا۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر بیٹھنا، عاشر نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اسے نصیحت کی، لیکن لگا تھا کہ آج ہوائیں مائل بشرارت تھیں، موسم کی مستیوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نیلم نے اس کے پیچھے بیٹھے ایک طویل سانس کھینچ کر اپنا دھانی آنچل سنبھالا تھا۔ آپ کا کتنا کورس باقی رہ گیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ تھا تو 3 ماہ کا، لیکن جو چیزیں اب وہ سکھا رہی ہیں مجھے وہ پہلے سے آتی ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے اس ماہ کے اینڈ تک میں واپس میاں چنوں چلی جاؤں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر کوئی آپ کو ہمیشہ کے لیے لاہور میں رکھنا چاہے پھر؟ وہ شوخی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نیلم کا دل دھڑکا۔ اس نے سنسان روڈ پر بائک ایک دم روک دی تھی۔ نیلم ایک جھٹکے سے اتر کر درختوں کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ وہ کئی منٹ تک گہری پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر شرارت آمیز تبسم سے بولا، اصل میں ہم دونوں بہن بھائی خاصے بے وقوف اور کم ہمت ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک تیسرا بندہ خاصا بہادر اور عقل مندانہ مشورہ دینے والا ہو، اسے ہم اپنے گروپ میں شامل کر لیں، ورنہ وارث بھائی کی 3 بھاری بھرکم بہنوں کا مقابلہ کرنا ہم دونوں کے بس کی بات نہیں۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ نیلم نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ بابا نہ، میری یہ مجال، اس نے شوخی سے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے۔ میں نے خود اپنی گناہگار سماعتوں سے اس رات جب بجلی گئی ہوئی تھی آپ کو بڑے بہادرانہ مشورے ذکیہ بازی کو دیتے ہوئے سنا تھا، پھر اٹھتے بیٹھتے آپ کے مختلف ارشادات بھی سننے کو ملتے تھے، اور میں دل ہی دل میں آپ کو خوب داد دیتا اور سراہتا تھا۔ ہاں، اور آدھی رات کو اپنی بہن کو کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرے خلاف بھی بھڑکاتے تھے۔ نیلم کے منہ سے بے اختیار شکوہ نکلا تو وہ ایک لمحے کو چونکا اور اگلے ہی لمحے قہقہ لگا کر ہنسا۔ اچھا، تو چوری چوری دوسروں کی باتیں سننے کی بھی آپ کو بھی عادت ہے؟ جی نہیں، میں تو اتفاق سے باہر نکلی تھی، اس نے فوراً صفائی دی۔ اچھا، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں، اس نے دونوں بازو سینے پر باندھے اور ذومعنی لہجے میں پوچھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ انتہائی سڑیل، نکچڑے اور کم ہمت جوان ہیں، نیلم نے سنبھل کر کہا۔ جہاں تک بات سڑیل اور نکچڑے ہونے کی ہے تو وہ میں مان لیتا ہوں کہ میرے حالات کی پیداوار تھے، اور کم ہمت میں ہرگز نہیں ہوں، بس امی کی اچانک ڈیتھ اور بے روزگاری کی وجہ سے میں خاصا ڈسٹرب تھا تو مجھے وارث بھائی یہاں لے آئے۔ وارث بھائی فطرتاً خود بہت اچھے ہیں، لیکن بہنوں کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہرگز ان کے گھر نہ رہتا اگر مجھے ذکیہ بازی کا خیال نہ ہوتا۔ ان کے بے پناہ اصرار کی وجہ سے میں خاموش رہتا ہوں، کہیں میرے منہ سے نکلے الفاظ میری بہن کی زندگی کو ڈسٹرب نہ کر دیں، اسی لیے آپ مجھے کم ہمت کا طعنہ مت دیں۔
آپ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھیں اور ایسی ہی لائف پارٹنر کا خاکہ میرے ذہن میں تھا۔ میں نے سوچا کہ جس دن مجھے جاب ملی اسی دن آپ کو پرپوز کر دوں گا۔ اس سے پہلے میں کس بلبوتے پر آپ کی خواہش کرتا، اسی لیے خاموش رہتا تھا۔ موسم میں ایک دم تبدیلی آئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو خاصا دل فریب کر دیا تھا۔ نیلم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو بڑے والہانہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید گویا ہوا، دیکھیں، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھوں۔ اور ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میری صرف ایک بہن ہے۔ کیا پتہ اگر کہیں اور آپ کی شادی ہو تو وہاں کتنی نندیں ہوں، اور خدا نخواستہ انہیں بھی وارث بھائی کی بہنوں کی طرح ہر اتوار کو آنے کی عادت ہو تو پھر… فضول مت بولیں۔ نیلم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اور میں نے تو ذکیہ بازی سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہر اتوار کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود آ جایا کریں گے۔ جی نہیں، وہ چلائی، مجھے ہرگز شوق نہیں ہے کہ ہر اتوار کو کسی کو جا کر تنگ کروں، آپ اکیلے ہی جایا کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر میرا انتظار کیا کریں گی۔ عاشر نے فوراً بات کاٹی۔ جی، نیلم کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اگلے ہی لمحے اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ بری طرح چیپ گئی۔ عاشر نے اس کے من موہنے روپ کو غور سے دیکھا اور بلند آواز میں قہقہ لگایا۔ وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ بے شمار ننھے منھے قطرے نیلم کے بالوں اور چہرے پر ٹک گئے تھے۔ کاسنی کلر کے سوٹ میں وہ خوبصورت موسم کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ عاشر نے آنکھیں بند کر کے دونوں بازو فضا میں پھیلائے اور ایک اطمینان بھرا سانس حلق سے خارج کیا۔ اس دفعہ کا ساون اسے بہت خوبصورت تحفے سے نواز گیا تھا، جس نے اس کی زندگی میں کئی اور دلکش رنگ بھرنے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف میرے راستے میں رہنا۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔